بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، خوبصورت سا ٹائٹل، بے انتہا حسین ٹائٹل دیکھیں جی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ ماڈل۔ تو آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں وہ ہے سیکنڈ میرج بیسڈ، ایج ڈفرینس بیسڈ۔ بہت خوبصورت ناول ہے۔ میں زیادہ سٹوری نہیں بتاؤں گی کیونکہ میرے جو کافی لسنرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری سٹوری مت بتایا کریں، اس طرح پھر نہ مزہ نہیں آتا۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بتا دیا کریں، تو تھوڑا سا اسی لیے بتا رہی ہوں پھر، تاکہ آپ کا بھی دل رہے اور جو دوسرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری سٹوری نہ بتائیں، ان کا بھی دل رہے۔ تو جناب، ایج ڈفرینس بیسڈ ہے۔ ہیرو اور ہیروئن کے درمیان تقریباً 10-12 سال کا ایج گیپ ہے۔ ہیرو کی جو وائف ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کی جو زبردستی جو ہے شادی، جو ہیروئن وہ ہوتی ہے نا اس کی وائف، اس کی بھتیجی سے کرتے ہیں۔ اسی پہ بیسڈ ہے کہ کیسے مطلب وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے جس کی ڈیلیوری کے دوران ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اسی پہ بیسڈ بہت ہی پیاری سٹوری ہے، اتنی خوبصورت یہ رومانٹک سٹوری ہے۔ یہ ڈائجسٹ میں آئی تھی، آنچل میں آئی تھنک، اور ہاں بالکل آنچل میں یہ آیا تھا ان کا ناول، سمیرہ شریف کا نا۔ یہ دیکھیں، سمیرہ شریف تور کا یہ ناول ہے، ہم دل سے ہارے ہیں۔ بہت پیاری سٹوری ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے اس کا منتھ اور ایئر بالکل یاد نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ 2000 کے ایرا میں یہ نا ناول آیا تھا۔ تو جناب، اور کچھ جو ہے میں سب سے معذرت کرتی ہوں، مجھے میسیج آیا تھا کہ آپ سوسوں بہت کرتی ہیں، مطلب ایسے تو ڈیئر مجھے نا دراصل نیزل الرجی ہے، تو ٹھنڈ میں نا چھینکیں بہت آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نا یہ ڈیورنگ ریکارڈنگ نا میری یہ سو چلتی رہتی ہے، تو یا تو کمپرومائز کریں یا تھوڑا سا اگنور کریں، ٹھیک ہے؟ تو جناب، ہم دل سے ہارے ہیں بائی سمیرہ شریف تور۔ اور ایک اور بات بتاؤں، میں کافی لانگ ناول ہے، اگر تو مجھے ٹائم لگا تو میں ایک ہی نشست میں یہ سارا ریکارڈ کر لوں گی، نہیں تو اس کی 2 ایپیسوڈ میں کروں گی، اور آپ نے وہ دونوں کی دونوں سننی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت پیارا ناول ہے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ اس ناول کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں۔ جناب، سٹارٹ کرتے ہیں، ہم دل سے ہارے ہیں۔ ابھی بھی میرا سانس پھول رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سوئی ہوئی تھی، بہت گہری نیند میں تھی، جب ایک دم کمرے کا دروازہ تھپتھپانے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دروازے پر دستک خواب میں نہیں، حقیقت تھی۔ کون؟ کمرے کی مدھم روشنی میں دوپٹے کی تلاش میں ناکام ہو کر وہ دروازے کی طرف چلی آئی تھی۔ باہر سے فوزان کے رونے کی آواز کانوں میں گونجی تو اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ آپ؟ شہباز حیدر کو سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو سٹ پٹائی تھی۔ وہ فوزان کو اٹھائے ہوئے تھے جو مسلسل رو رہا تھا۔ شہباز حیدر نے لب بھینچے ہوئے تھے۔ فوزی میری جان۔ وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ شہباز حیدر کے تاثرات نظر انداز کیے پریشانی سے گویا تھی۔ شہباز حیدر نے سلگتی نظروں سے عیشا واجد کو دیکھا۔ ماما پاس جانا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ مزید بلکا۔ سنبھالو اسے، 2 گھنٹوں سے اس نے میرا سر کھایا ہوا ہے۔ اس کو مزید بلک کر عائشہ کی طرف بازو بڑھائے دیکھ کر ان کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ عائشہ واجد نے بغور شہباز حیدر کو دیکھا۔ کمرے کی ہلکی روشنی سیدھی شہباز حیدر کے چہرے کے تاثرات کو آشکار کر رہی تھی۔ انتہائی بیزاری، کوفت، ناگواری کے تاثرات صاف پڑے جا سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً ان کو اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بھی جلدی سے بازوں میں سمیٹ لیا۔ میری جان، میرا فوزی میرے پاس آنا تھا، اسے پچکارتے خاموش کرواتے اس نے نیچے کھڑا کیا تھا، پھر اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی فوراً خاموش ہو گیا تھا۔ یہ رو کیوں رہا تھا؟ شہباز حیدر واپس پلٹے تھے جب اس نے پوچھا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہلکی مدھم روشنی میں کھلے بالوں، بغیر دوپٹے کے ڈھیلے ڈھالے سراپے میں نمایاں ہوتا اس کا سفید دودھیا چہرہ۔ بالوں کی لٹوں میں ایک لمحے کو اٹھیں۔ اس پر کسی گزرے لمحے کا گمان ہوا تھا۔ اس وقت وہ ان کو بالکل وریشہ کی طرح لگی تھی۔ وہی ہونٹوں کا کٹھیلا پن، لمبی پلکوں کی جھالر تلے چھپی آنکھوں کا جھیل سی گہرائی میں معزن طوفان، دودھیا رخساروں کی چٹکتی چاندنی میں ہلکورے لیتا احساس۔ پشت پر بکھرے گھنے بالوں کا
आबशार एक लम्हे को उन्हें भी किसी तूफान से आशना कर गया था। अगले ही लम्हे वो संभल कर नज़रें चुरा गए थे। वो ईशा वाजिद थी, वरीशा नहीं थी। तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा था। होंठों को दांतों तले सख्ती से दबाकर उन्होंने अपने किसी एहसास से नज़र चुरा कर कहा तो वो तड़प उठी। कितना जुल्म कर रहे थे बच्चे के साथ साथ उस पर भी। तो ले आते, आप इसे मुझसे दूर क्यों कर रहे हैं? ऐसी भी क्या खता होगी मुझसे कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कई दिनों का शिकवा उसके लबों पर मचल गया। कुछ खफगी, कुछ नाराज़गी और बेपनाह इस्तेहकाक लिए वो कह रही थी। शहबाज हैदर ने चौंक कर इंतहाई ताज्जुब से अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखा जो उसकी ज़िंदगी को किसी नए एहसास से आशना करने के दर पे थी। उसकी आंखों की खफगी यहाँ साफ दिखाई देता जज्बा और लहजे की खफगी में डोलता उभरता इस्तेहकाक का एहसास उन्हें साकिन कर गया। मेरी किस्मत से इस लड़की को इतनी हिम्मत मिली कि आज मेरे सामने खड़ी है। वो हैरान थे, इसलिए तो वो उससे पहलू तही की रविश इख्तियार कर रहे थे, मगर अब एहसास हो रहा था उनकी ये रविश उस लड़की को और ही शह दे गई थी। ये लड़की उनकी राह में चट्टान की तरह उनको शिकस्त देने को खड़ी है। ऊपर से फौजान की हद से ज़्यादा अटैचमेंट। वो उस वक्त पर पछताए जब फौजान की पैदाइश के बाद अपने गम में निढाल उन्होंने सारे इख्तियारात ईशा वाजिद को दे दिए थे। और फिर उस लड़की को इतनी हिम्मत मिली कि आज वो उनके सामने खड़ी ये पूछ रही थी। वो बगैर जवाब दिए पलटे थे जब पीछे से वो कहने लगी, मुझे आपके रवैये की समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा कोई कसूर है तो मुझे बताएं। मुझे और फौजी को इस तरह तकलीफ़ देकर आप क्या बावर करना चाहते हैं? वो रुकी थी। फौजान को बिस्तर पर लेटने का इशारा करके कुर्सी पर पड़ी चादर ओढ़कर अब वो कमरे से निकलकर शहबाज हैदर के सामने आ रुकी थी। चले, मैं आपका ये रवैया नज़रअंदाज करती जा रही हूँ, मगर कब तक? अब तो घर वाले भी मतवज्जा होने लग गए हैं। दादी जान भी कई बार पूछ चुकी है कि फौजी मेरे बजाय अब आपके पास क्यों होता है, या मैं उकता गई हूँ उसकी ज़िम्मेदारी से। शहबाज हैदर का दिल था कि उसके इस रद्द-ए-अमल से वो खुद ही पीछे हट जाएगी, मगर उस वक्त वो उनके सामने खड़ी जिस अंदाज में बास-पूस कर रही थी, उनका जी चाहा कि वो खींच कर तमाचा उसके मुंह पर रसीद कर दे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनका अंदर का आतिशफशां एकदम फटा था। तुम बच्ची नहीं हो कि मेरे इन रवैयों को समझ ना पाओ? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से करो तो बेहतर है। वो पलटे थे, फिर उसे हक्का बक्का देखकर रुक गए। और हाँ, अपना मवाजना करते हुए ये मत भूलना कि रिश्ते में तुम मेरी भतीजी ही नहीं, मैं तुम्हारा फूफा भी लगता हूँ, और हमारे दरमियान 13 सालों का एज डिफरेंस है। पागल अहमक लड़की। दांत पीसते खा जाने वाली नज़रों से लताड़ते उसे अपनी जगह साकिन करके आगे बढ़ गए थे। वो हैरत से गंग उनकी चौड़ी परेशानी पुश्त को देखे गई। हाथ पांव सुन्न हो गए थे। तो वो लड़खड़ाई, तो इसीलिए ये मेरे साथ ये सलूक कर रहे थे? मगर मेरे किस रवैये से उन्हें ये महसूस हुआ कि मैं मामा आ जाए? नींद आई है। वो न जाने क्या क्या सोचती। फौजान की आवाज़ उसे होश की दुनिया में घसीट लाई। ईशा को अपना पूरा वजूद कांपता हुआ महसूस हुआ। वो लरसती टांगों समेत दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आई थी। फौजान बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो लेटी तो उसके साथ चिमट कर लिपट गया। ईशा वाजिद ने एक बेचारगी से उसे देखा। उस बच्चे ने ना जाने उसको किन किन एहसास से दो चार किया था। उसके अंदर ना जाने कैसे कैसे तूफान बपा किए थे। उसके जज्बों को कैसी हवा दी थी, कैसे फूल खिलाए थे। ईशा की आंखों में नमी आ ठहरी। उसकी पेशानी चूमते, बालों में उंगलियां फेरते उसे बगौर देखा। इस एक नज़र ने उसके वजूद में एक तूफान बर्पा कर दिया। दिल की धड़कन का कोई अंदाज़ा ना था। ईशा वाजिद को एक पल को ही गुमा गुजरा कि उसके पहलू में फौजान नहीं बल्कि शहबाज हैदर है। उसी ख्याल ने उसके अंग अंग में कपकपी दौड़ा दी थी। मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। पापा ने बहुत डांटा था, थप्पड़ भी मारा। कहते थे कि मैं उनके पास सोया करूं, आप गंदी हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, जो सुनते हैं बिला वजह सोचे समझे कह देते हैं। वो मुंह बसूर कर बता रहा था। वो बगैर पलके झपकाए हैरत और दुख से देखे गई। ये पापा ने कहा था? उसने गंदी के लफ्ज़ पर बेयकीनी से पूछा। उसने सरस बात से हिलाया तो वो बेबसी से होंठ कुचल कर रह गई। पापा कह रहे थे आप मेरी मामा नहीं हैं, आप ही हैं। मैं आपको आप ही कहा करूं। बच्चे उस कायनात का सबसे बड़ा सच होते हैं। अपनी मासूमियत से वो मज़ीद बता रहा था। पापा भी कहते हैं मुझे आपके पास आने की ज़रूरत नहीं, आपसे दूर रहा करूं, आपके पास सोया करूं, पापा के पास सोया करूं, उनके हाथ से खाना खाया करूं, वो मुझे होमवर्क भी करवाया करेंगे। वो और भी बहुत कुछ बता रहा था। ईशा वाजिद ने खामोशी से उसकी पेशानी पर अपनी ठोड़ी टिकाकर उसे अपने बाजों में भींच लिया। अच्छा नहीं कर रहे शहबाज हैदर, आप छोटे से बच्चे के दिमाग में आप इस तरह की बातें बिठाकर ना जाने क्या साबित करना चाहते हैं। फौजान से मेरी ये मोहब्बत बेगर्ज और बेलौस है।
یہ تو اس کا وجود کا احساس ہے کہ آج میرے دل میں وہ سارے جذبے پنپ رہے ہیں جو کبھی میرے اور شاید آپ کے نزدیک باعث گناہ ہیں۔ فوزان کے بالوں میں خاموشی سے انگلیاں پھیرتی رہی۔ ماما، آنکھیں بند کرتے اس نے پکارا تو اس نے اس کو دیکھا۔ ماما بابا کے پاس کمرے میں کیوں نہیں رہتی؟ عدیل کی ماما چاچو کے ساتھ رہتی ہیں۔ پھر آپ یہاں نیچے کیوں رہتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، بس آپ اور پاپا اکٹھے رہا کریں۔ وہ انتہائی بھول پن سے اس کے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھے گی۔ چپ، خبردار، تم نے آئندہ ایسی بات کی تو تمہارے بابا تو میری جان نکال دیں گے۔ ایک دم خوف سے ڈر کر اس سے فوزان کو ڈپٹ دیا۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ مگر آج میں نے پاپا سے کہا تھا وہ آپ کو کمرے میں لے آئیں۔ انہوں نے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا۔ بس مجھے نہیں پتا، آپ پاپا کے ساتھ رہیں، پھر آپ دونوں کے ساتھ میں سویا کروں گا۔ پاپا کے ساتھ اکیلے سوتے ڈر لگتا ہے۔ وہ منہ بسورتے رہا۔ عیشا نے دہل کر اس کی معصوم صورت دیکھی۔ ہر نقش شہباز حیدر کا چرایا ہوا تھا۔ تم نے اپنے پاپا سے یہ سب کہا تھا؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا تو اس نے گردن زور سے ہلائی۔ پاپا نے سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ماما اللہ جی کے پاس چلی گئی ہیں، آپ صرف میری آپ ہی ہیں۔ شہباز حیدر کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کے اس طرز عمل سے ان کے بیٹے کی شخصیت پر کتنا بڑا خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ ماں سے محرومی کا خلا جو اس نے کبھی ہونے نہیں دیا۔ ماما، پاپا سچ کہتے ہیں واقعی اب میری ماما نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ عیشا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کتنی تلخ حقیقت تھی مگر سچ تھی۔ جسے وہ ماما کہتا تھا وہ اس کی ماں نہ تھی، جبکہ وریشا اس کی سگی ماں تھی جو اس کو جنم دینے کا سبب بنی تھی، مگر پالا تو اس نے تھا۔ پیدا ہوتے ہی وہ اس کی ذمہ داری بن گیا تھا، پھر اتنے سالوں تک اس کی گود میں اس کی ممتا کی تسکین بنتی رہی تھی۔ اس نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ اور وہی دور تھا جب فوزان کو سنبھالتے، اسے پروان چڑھاتے، اس کے اندر ایک الہڑ کم عمر جذبوں کی ایک نام ملا، شہباز حیدر کا نام۔ وہ خود سے ڈرنے لگی، اپنی انہونی خواہش سے منہ چھپانے لگی تھی۔ اور پھر جب فوزان نے بولنا شروع کیا تو اس کی زبان سے پہلا لفظ ماما نکلا تھا۔ وہ نہال ہو گئی تھی۔ کم عمری کے جذبے، کم عمری کی محبت اور بھرپور محبت کا احساس، نہ جانے کیوں اسے لگنے لگا کہ وہ واقعی فوزان کی ماما ہے۔ شروع میں سبھی چونکے تھے فوزان کے منہ سے یہ نام سن کر، مگر وہ بچہ تھا، نہ اسے کوئی سمجھ تھی نہ بوجھ۔ سب کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب رشتوں کو جاننے اور سمجھنے لگے گا تو خود بخود اس نام کو ترک کر دے گا۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا اور اس کی ماما کہنے کی عادت پختہ ہوتی چلی گئی۔ کسی کو بھی اسے ٹوکنے یا اصل حقیقت بتانے کا دھیان نہ رہا۔ وریشا کے بعد شہباز حیدر نے اپنے آپ کو کاروباری جھمیلوں میں اس قدر گم کر لیا کہ بچے کی طرف سے بھی غافل ہوتا چلا گیا۔ نانی، دادی، چچی اور سب سے بڑھ کر عیشا اس کا خیال رکھنے والی تھی، وہ مطمئن و لاپرواہ ہوتا چلا گیا۔ کالج سے آنے کے بعد عیشا کی زندگی کا محور فوزان ہوتا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام وہ بہت محبت سے کرتی تھی۔ وہ شروع سے ہی اس کے پاس سوتا تھا اور پھر یہ عادت اتنی پختہ ہوئی کہ وہ کسی اور کے پاس ایک رات بھی نہیں سو پاتا تھا۔ یہ تو کچھ دنوں پہلے کی بات تھی، یا شاید ایک ماہ سے یہ سب چل رہا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے شہباز حیدر فوزان کو اس سے دور کرنے کی کوشش میں تھے۔ جو رات گئے گھر لوٹتے، اب سرے شام ہی گھر میں ہوتے، فوزان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، کبھی باہر گھومنے لے جاتے اور کبھی کسی کھانے کی چیز کا لالچ دے کر۔ وہ بچہ تھا، بہل بھی گیا تھا، مگر کب تک؟ عیشا خاموشی سے صرف دیکھ رہی تھی، بلکہ اچھی طرح محسوس بھی کر رہی تھی۔ وہ شہباز حیدر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی بھی تو شہباز حیدر کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی حد تک امیز، روکھا پھیکا اور سرد ہو جاتا۔ وہ اسے ایسے مسلسل اگنور کر رہے تھے۔ عیشا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، صرف چپ تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اسے کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ سارا دن ترس جاتی تھی فوزان کے لیے، اس کی پیاری پیاری باتوں، معصوم شرارتوں کے لیے۔ وہ صرف رات کو اس کے پاس آتا تھا۔ وہ بھی صرف سونے کے لیے، اور آج رات وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ آج شہباز حیدر فوزان کو پارک میں لے کر گئے تھے، رات گئے لوٹے تھے۔ وہ انتظار کرتی رہی تھی کہ گھر آنے کے بعد وہ فوزان کو اس کے پاس چھوڑ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ کتنی دکھی ہوئی تھی۔ فوزان کو اپنے ساتھ چمچا کر سونے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر سونے کا تصور ہی سہانے روح تھا، مگر اب جب کہ وہ خود سونے پر مجبور کر چکی تھی، بلکہ سو بھی چکی تھی، تو شہباز حیدر فوزان کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ مگر ان کا رویہ، ان کی باتیں اور اب فوزان کی باتیں، وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ اچھا نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ؟ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا اور نہ ہی مانگوں گی، صرف خاموش محبت ہی تو آپ سے کر رہی تھی، اور اب آپ اس کا حق بھی مجھ سے چھین رہے ہیں۔ یہ فوزی اس سے بھرائی ہوئی آنکھوں سے معصوم صورت کو دیکھا۔ اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے بن ماں کی زندگی گزاری ہے، مجھے پتہ ہے جب ماں کا سایہ میسر نہ آئے تو زندگی میں
کیسا خلا ابھر آتا ہے۔ میں نے تو اس خیال سے اس بن ماں کے بچے کو اپنایا تھا، لیکن کیا پتہ تھا یہ دل ہی بغاوت کر جائے گا۔ اس معصوم صورت نے میرے اندر کے خلا کو آپ کا عکس دیا تھا، اور اب جب کہ میں اس مقام پر آ چکی ہوں جہاں واپس پلٹنا میرے لیے موت ہے، تو آپ کا طرز عمل میری جان نکالنے کو کافی ہے۔ آپ کے تیور دیکھتے ہوئے اتنے دن سے اپنے آپ کو میں سنبھال رہی ہوں، مگر اب نہیں، بات کھلی ہے تو یوں ہی صحیح۔ اچھا ہے نا، بن کہے ہی آپ میرے جذبوں سے آگہی پا گئے ہیں، ورنہ میں شاید ساری عمر سلگتی رہتی اور آپ کو خبر ہی نہ ہو پاتی۔ آنسو اس کے رخساروں پر تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے تھے، اور وہ گیلی لکڑی کی مانند اندر ہی اندر سلگنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں اور خاندان آباد تھے، ایک عبداللہ صاحب کا اور دوسرا حیدر صاحب کا۔ عبداللہ صاحب کے 2 بچے، بیٹا واجد عبداللہ اور بیٹی وریشہ عبداللہ، جو کہ واجد سے کئی سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ حیدر صاحب کے 2 بیٹے شہباز حیدر اور قیوم حیدر تھے، 3 بیٹیاں فارحہ، مہوش اور سونیا، تینوں بڑی تھی۔ پھر شہباز تھے، شہباز اور وریشہ ہم عمر تھے، جبکہ قیوم سب سے چھوٹا تھا۔ واجد عبداللہ کی شادی سگی خالہ زاد سے ہوئی تھی، مگر چند سالوں بعد گردوں کی تکلیف کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اس وقت عیشہ 4 سال کی تھی۔ اس دوران حیدر صاحب بڑی تینوں بیٹیوں کی شادی کر چکے تھے۔ اب کی بار عبداللہ صاحب نے 4 سال بعد دوبارہ واجد صاحب کا گھر بسایا۔ انیکا ان کے دوست کی بیٹی تھی، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی عادی نہ تھی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے تک صبر کر کے انہوں نے یہ سب برداشت کیا تھا۔ واجد صاحب اس پر راضی نہ تھے، اگر بیوی اور باپ کے سامنے ایک نہ چل سکی۔ عیشہ اس وقت کافی سمجھدار تھی، پھر ماں سے محرومی، سوتیلی ماں کے ساتھ نے اسے وقت سے پہلے ہی کافی میچور کر دیا تھا۔ وہ باپ کے ساتھ علیحدہ گھر میں نہیں گئی تھی، یہی رہ گئی تھی۔ عیشہ کو وریشہ سے بہت محبت تھی، اور یہی حال وریشہ کا تھا۔ عمروں کے فرق کے باوجود دونوں دوستوں کی طرح ہوتی تھی۔ وریشہ اور شہباز دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، خاندان کی بات تھی سو دونوں کی بات بھی طے ہو گئی۔ عیشہ 8ویں کلاس میں تھی جب وریشہ کی شہباز سے شادی ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے وریشہ شادی کے 3 سال بعد ہی فوزان کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھی۔ پورے خاندان پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وریشہ کی جوان مرگ کا صدمہ ہی ایسا جان لیوا تھا کہ کتنے ماہ تک کوئی بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال پایا تھا۔ شہباز حیدر تو ایک طرف، باقی سب بھی نڈال تھے۔ عیشہ جو وریشہ سے نہ صرف شکل و صورت میں مشابہت رکھتی تھی، بلکہ زیادہ تر وریشہ کے زیر اثر رہتے ہوئے اس کے اندر اس جیسی عادات و اطوار پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے بہت خاموشی سے، انتہائی خلوص و توجہ سے فوزان کو سنبھال لیا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ سارا وقت فوزان کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف کر دیتی تھی۔ وہ ماں سے محرومی کے احساس سے واقف تھی۔ جس طرح اس کی ماں کے انتقال کے بعد دادی پھوپھی نے سنبھال لیا تھا، اس طرح فوزان کو اس نے سمیٹ لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی سبھی سنبھل گئے۔ فوزان عیشہ سے حد سے زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی اس کا احساس نہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ اٹیچمنٹ کوئی اور رنگ بھی اختیار کر سکتی تھی۔ شہباز حیدر فوزان کو عیشہ کی ذمہ داری سمجھ کر لاپرواہ ہوتے چلے گئے، اور وہی دور تھا جب اس کے اندر نئے جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوتے چلے گئے۔ اس سے خود کو روکنے کی، باز رکھنے کی کوشش کی، مگر دل ناداں کب تک سمجھتا ہے۔ اور پھر اس نے دل کے سامنے ہار مان لی۔ ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی اور اب ایم ایس سی کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا آخری سال تھا۔ اپنی پڑھائی میں بڑی سنجیدہ بھی، اور کسی کے سامنے دل کا درد آشکار نہیں ہونے دیا تھا، مگر گزشتہ 1 ماہ سے شہباز حیدر کو نہ جانے کیسے اس کے جذبوں سے آگاہی ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے حفاظتی اقدامات بھی کرنے شروع کر دیے تھے۔ رات سوچنے کے بعد اس نے شہباز حیدر سے آر پار کا فیصلہ کیا تھا۔ شہباز حیدر کا فوزان کے سلسلے میں یہ رویہ اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ صبح اس نے یونیورسٹی سے آف کرنے کا سوچا تھا۔ قیوم چچا کی بیگم مہوش کالج میں لیکچرار تھی، ان کے دونوں بچے اور فوزان سب اکٹھے ہی صبح صبح ان کے ساتھ اسکول کے لیے نکلتے تھے۔ واپسی پر عبداللہ صاحب بچوں کو لے کر آتے تھے۔ فوزان، عدیل اور مشا ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ عبداللہ صاحب اور حیدر صاحب لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ لکڑی خرید کر آگے فروخت کرنا ان کا کام تھا، جو رفتہ رفتہ اب کافی وسیع ہو گیا تھا۔ واجد کے علیحدہ ہونے پر انہوں نے اس کے حصے کا کاروبار بھی علیحدہ کر دیا تھا۔ اب حیدر صاحب اور عبداللہ صاحب کا سارا کام حیدر اور شہباز ہی چلا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں خوشحالی آ چکی تھی۔ قیوم انجینئر تھے۔ واجد صاحب اپنی دوسری بیوی سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن عیشہ سے ملنے آتے رہتے تھے۔
عشا اپنے کمرے کو سمیٹ کر کچن میں آئی تو چچی جان چیزیں سمیٹ رہی تھی. اسے آج اس حلیے میں دیکھ کر رکی. تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ نہیں. وہ کھانے پینے کو فریج کا جائزہ لینے لگی. ہٹو میں پراٹھا بنا دیتی ہوں. نہیں رہنے دے، صرف سلائس تلوں گی. دادا جان اور دادی جان نے ناشتہ کر لیا؟ سب نہیں کر لیا، صرف شہباز رہتا ہے، اس کے لیے یہ ٹرے تیار کی ہے. لاؤ میں تل دیتی ہوں، تم شہباز کو یہ ٹرے دے آؤ. انہوں نے اسے پیچھے ہٹا دیا. شہباز حیدر کے نام پر اس کا دل دھڑکا تھا، تاہم وہ خود کو سنبھالتی دوپٹہ درست کرتے ٹرے اٹھا کر اوپر چلی آئی. دروازہ نیم ہوا تھا. دونوں ہاتھوں سے ٹرے تھامے وہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گئی تھی. وہ آئینے کے سامنے کھڑے بال سلجھا رہے تھے. گہرے گرے کوٹ سوٹ میں اپنے ڈیسنٹ پرسنالٹی سمیت بہت باروبر پروقار لگ رہے تھے. ان کی شخصیت کی وجاہت دیکھنے کے قابل تھی. شاید اس لیے وہ اپنے جذبوں پر قابو نہ کر پائی. آفس کی تیاری تھی. اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گیا. رات کا واقعہ ذہن کی سطح پر ایک دم تازہ ہوا. غصے سے ٹیبل پر برش پٹک دیا. چھن چھن پرفیوم کی شیشی نیچے گر کر ٹوٹی تھی. پورا کمرہ پوائزن کی تیز خوشبو سے نہا گیا. عشا ان کے تیور دیکھ کر دہل گئی. رات وہ جو آر یا پار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ساری ہمت دم توڑ گئی. مرے قدموں سے آگے بڑھ کر ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی. وہ ایک طرف کھڑی ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی. سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کرے، پلٹ جائے یا شہباز حیدر کی خشمگی نظروں سے. شہباز حیدر نے خشمگی نظروں سے گھورا. وہ باہر نکلنے کو پلٹی تھی. سنو، اس پکار پر اس کے قدم ٹھٹکے تھے. وہ پلٹی تھی. شہباز حیدر کا تیور دیکھ کر مزید پزل ہوئی. آئندہ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دے لیا کرنا. تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگتی. جی اچھا. شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے اس نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا. وہ ان کی اس قدر باوقار پرسنالٹی کے سامنے خود کو خاصا بے بس محسوس کرتی تھی. ان کا رو بھی ایسا تھا، مگر دل کا کیا کرتی. وہ الٹے قدموں سے پلٹی تھی. ذرا سا سامنا ہونے سے ہی ٹانگیں لرزنے لگی تھی. اگر ساری زندگی اس کا دل اسے اس طرز عمل پر احتجاج کرنے کو اکسانے لگ گیا تھا. دل و دماغ اس کے خوف کے سامنے ایک دم ڈٹ گئے تھے. نکلنے سے پہلے وہ پلٹی تھی. وہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی. وہ ہمت کر کے یہ الفاظ کہہ پائی. سر اٹھا کر ان کو دیکھا، مگر اف اللہ، ان کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے. اس نے بے اختیاری میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا. دل کی دھڑکن کا کچھ اندازہ ہی نہ تھا. مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. انتہائی کرختگی سے انکار ہوا تھا. وہ ڈبڈبائی آنکھوں سمیت انہیں دیکھے گئی. کبھی وہ اس کے لیے بڑے مہربان ہوا کرتے تھے، مگر اب مجھے فوزان کے سلسلے میں بات کرنی ہے. فوزان میرا بیٹا ہے. اس کا اچھا یا برا میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں. اس سلسلے میں تم کو جو رعایت مل چکی ہے اس کو غنیمت جانو تو بہتر ہے، ورنہ اپنا بریف کیس کھول کر بستر پر بکھرے کاغذات چیک کر کے وہ اس میں رکھ رہے تھے. یہ باز حیدر کے ورنہ پر عشا کا دل رکنے لگا. آپ کس طرز عمل سے اس کی شخصیت بجائے بننے کے صرف بگڑے گی؟ اس کا ذہن دو حصوں میں بٹ رہا ہے. آپ کی باتیں اور توجہ اس کے اندر کئی سوال اور جواب کے دروازے کھول رہے ہیں. مگر آپ کو کیا؟ آپ تو اسے صرف مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں اور بس. شٹ اپ. تمام خوف بالائے طاق رکھے اس نے کہا. تو شہباز حیدر نے غصے سے ٹوک دیا. وہ ایک دم چپ کر گئی. فوزان کا اچھا یا برا تم سے بہتر سمجھتا ہوں، سمجھی؟ بریف کیس سختی سے بند کر کے انہوں نے گھورا. اور تم کو کوئی حق نہیں کہ میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرو. فوزان کے حقوق ادا کرنے کو ابھی اس کا باپ زندہ ہے. غلط کہہ رہے ہیں آپ. فوزان کی پیدائش سے لے کر اب تک آپ نے کون سے حقوق نبھائے ہیں اس کے لیے؟ اور اب ایک ماہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فوزان آپ کا بیٹا ہے. تلخی نے عشا کی طرف سے بھی سر ابھارا تھا. بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا، عشا تم حد سے بڑھ رہی ہو. عشا کی اس بدتمیزی پر انہوں نے سختی سے کہا تو اس نے سر جھٹکا. ہرگز نہیں، آپ کی بھول ہے. اگر حد سے بڑھنا ہی ہوتا تو بہت پہلے میں آپ کے سامنے کھڑی ہوتی. آج بھی میں صرف اور صرف آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کے سامنے ہوں، ورنہ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے آپ کیا جانیں. ایک لمحے کو اسے خود پر حیرت ہوئی. وہ بغیر ہچکچائے سب کہہ رہی تھی. تم رشتوں کا ادب لحاظ بھول رہی ہو. وہ بے پناہ تیش سے اس کے سامنے آ کھڑے. گستاخی معاف. مجھے رشتوں کا ادب لحاظ آپ سے زیادہ پتہ ہے. میں تو صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فوزان کے معاملے میں آپ کی کسی بھی پابندی کو خاطر میں نہیں لاؤں گی. آپ کو تو اس معصوم پر ذرا بھی ترس نہیں رہا. میں اتنے دنوں سے خود پر جبر کر رہی ہوں تو یہ رشتوں کا ادب و لحاظ ہی ہے. آپ کے اس رویے سے وہ سارا دن مختلف سرگرمیوں میں الجھ کر بہل تو جاتا ہے، مگر رات کو وہ جو سوال اٹھاتا ہے کاش آپ اندازہ لگا سکے کہ اس کی ذہنی سطح پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں. شہباز حیدر نے بے پناہ غصے سے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا. اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ تمہیں اس کے متعلق الجھنے کی ضرورت نہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک ہاتھ جڑ دے، مگر ضبط کیے غصے سے کہا. عشا کا دل فوزان کے معاملے میں پھر سے دکھی ہو گیا. میں آپ سے تو کچھ نہیں چاہ رہی. کبھی آپ نے میری زبان سے کوئی غلط لفظ سنا ہے؟ بے فکر رہیے، کبھی آپ کی پریشانی کا سبب نہیں بنوں گی.
بس فوزان کو میرے پاس رہنے دے، وہ پیدا ہونے کے بعد میرے پاس آیا تھا، اتنے سال میں وہ مجھے اپنے جسم کا حصہ لگنے لگا ہے۔ وریشہ پھوپھو زندہ ہوتی تو شاید وہ اسے اتنی محبت نہ دے پاتی جتنی میں نے دینے کی کوشش کی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اس کے لیے اپنا آپ بنا کسی غرض یا لالچ کے، اور اب آپ اسے مجھ سے جدا کر رہے ہیں جان بوجھ کر، صرف اور صرف انتقاماً۔ وہ اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ شہباز حیدر کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا، اس وقت وہ بہو وریشہ کی طرح لگ رہی تھی، کتنی مماثلت تھی دونوں میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر یہ انتقاماً نہیں کر رہا، میرے اس رویے کی وجہ مجھ سے بہتر تم جانتی ہو۔ انتقاماً؟ دانت پیستے ہوئے انہوں نے باور کروایا۔ وہ کٹ سی گئی، ان سے نظریں چرا گئی، انہیں مزید غصہ آیا۔ عیشا کا غیر معمولی سلوک وہ بہت عرصے سے محسوس ہونے لگا تھا کہ عیشا اب نارمل رویہ اب ان کے لیے نارمل نہیں رہا، ان کے سامنے آنے سے کترانا، ایک دم سامنے ہو جانے پر گھبرانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، بات کرنے پر شرمانا، خاص طور پر اس کی نگاہوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی دہکتی آگ محسوس کرنے لگے تھے۔ بہت غور کرنے پر انہیں احساس ہوا کہ وہ انہیں چاچو کہنا چھوڑ چکی ہے، آپ جناب سنیے یہ وہ کے لفظ استعمال کرنے لگی تھی، انہیں خود سے مخاطب کرنا تو تقریباً چھوڑ چکی تھی، اگر کبھی بات کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ کوئی حوالہ دیتے ہوئے آپ یہ کے الفاظ استعمال کرتی تھی۔ ان کی چھٹی حص انہیں ایک عرصے سے آگاہ کر رہی تھی، مگر وہ اپنا وہم کہہ کر ٹال جاتے تھے۔ اور پھر 1 ماہ پہلے ہی کی بات تھی، فوزان کو بخار تھا، رات وہ لیٹ آئے تھے، فوزان کی طبیعت کافی خراب تھی، سارا دن امی نے بتایا تو وہ عیشا کے کمرے میں چلے آئے تھے، فوزان سویا ہوا تھا، عیشا شاید باتھ روم میں تھی، وہ فوزان کی طبیعت جاننے کے لیے اس کے بستر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے، وہ شاید بات لے رہی تھی، پانی گرنے کی آواز سے وہ یہی اندازہ لگا سکے۔ فوزان کا بخار چیک کرتے انہوں نے سرہانہ اٹھا کر اس کے ساتھ کمر ٹکا لی، وہاں کتاب تھی، یوں ہی وقت گردانے کے خیال سے اٹھا لی تھی، مگر وہ ششدر رہ گئے۔ کتاب کھولتے ہی ان کی جھولی میں کئی تصویریں آ گری تھی، سب تصویریں ان کی تھی، صرف ایک تصویر میں ان کے ساتھ عیشا اور فوزان تھے۔ یہ تصویر فوزان کی 3ری سالگرہ کے دن کھینچی گئی تھی، وہ حیران ہو کر تصویر دیکھ رہے تھے، یوں ہی تصویر کی پشت پر نظر پڑی تو دنگ رہ گئے۔ جب سے تیرے نام کر دی زندگی اچھی لگی، تیرا غم اچھا لگا، تیری خوشی اچھی لگی، تیرا چہرہ، تیری خوشبو، تیرا لہجہ، تیری بات، دل کو تیری گفتگو کی سادگی اچھی لگی۔ وہ اشعار کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ ان کے گرد خوبصورت انداز میں چاروں جانب عیشا شہباز حیدر کے نام کی تکرار تھی، خوبصورت پھولوں کی بیل کی صورت میں لکھے گئے نام کی تکرار ان کو کئی لمحوں تک سن کر گئی تھی۔ وہ عیشا کی لکھائی ہزاروں میں پہچان سکتے تھے، وہ حیرت کے سمندر میں غرق تھے، شک تو پہلے ہی تھا، اب یقین آنے پر وہ شوق میں تھے، یوں ہی کتاب وہیں رکھ کر اٹھ کر وہاں سے چلے آئے، ان کا دل چاہا کہ اس سے سختی سے باز پرس کریں، مگر پھر عیشا کے انداز و اطوار، گزشتہ رویوں کا اندازہ لگا کر یہ سوچ کر چلے گئے کہ اگر بات کھلنے سے وہ ان کے سامنے دل کی حالت بیان کر گئی تو وہ کیا کریں گے، کیسے اپنا دامن بچا پائیں گے، تب نہ جانے ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے خاموشی سے فوزان کو ان سے دور کرنا شروع کر دیا، ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اس لڑکی کو مزید کسی حماقت سے روک سکیں گے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی، پہلے تو شاید اسے بات کھلنے کا ڈر تھا، اور اب کل رات انہوں نے کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر فوزان کو اپنے پاس سونے پر آمادہ کر ہی لیا تھا، لیکن آدھی رات کو وہ رونا شروع ہو گیا، وہ ہڑبڑا کر اٹھے تھے، اس شور کے عادی نہ تھے، کچھ پریشان بھی ہو گئے۔ کیا ہوا فوزی، ماما کے پاس جانا ہے؟ کوئی نہیں ہے تمہاری ماما، ان کے ڈانٹنے کی دیر تھی، فوزان صاحب تو حلق پھاڑ کر رونا شروع ہو گئے، وہ جھنجھلا اٹھے، ہر طرح سے اسے سنبھالا، پچکاریاں، لالچ دیا، مگر اس کی تو ایک ہی ضد، ماما کے پاس جانا ہے۔ اب انہیں عیشا پر غصہ آنے لگا جو ان کی زندگی میں حد سے زیادہ دخل اندازی کر چکی تھی۔ سنو فوزی، وہ سو گئی ہے، تم بھی سو جاؤ، میرا پیارا بیٹا ہے نا، انہوں نے غصہ ضبط کرتے پچکارا، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ نہیں سوؤں گا، آپ انہیں لے کر آئیں، ان کے ساتھ سوؤں گا۔ وہ بیچارگی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے رہ گئے، وہ اس کی ضدی طبیعت کے عادی نہ تھے، پریشان ہو گئے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتی، تمہیں میرے ساتھ ہی سونا ہے، سمجھے؟ اب کہ انہوں نے سختی سے کہا تھا، مگر مجال ہے اثر ہوا اور وہ بوکھلایا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ عدیل کی ماما چاچو کے ساتھ سوئی ہیں، عدیل مجھے بتاتا ہے، بس آپ ماما کو لے کر آئے۔ وہ ننھے سے بچے کی باتوں سے حق تک رہ گئے، اوپر سے اس کی فرمائش، انہیں ایک دم غصہ آیا تھا۔ شٹ اپ، اس نے لاڈ اٹھا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، آرام سے سو جاؤ۔ غصہ تھا یا پھر فوزان کی بات کا اثر؟ سختی سے جھپٹتے ہوئے انہوں نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ پھر کیا تھا؟ فوزان میاں کا فل والیوم تھا، وہ ضد چھو اٹھے تھے،
مجھے ماما کے پاس جانا ہے، ابھی جانا ہے ماما کے پاس، آپ گندے ہیں، ماما اچھی ہیں، میں ماما کو بتاؤں گا آپ مارتے ہیں۔ وہ سر تھام کر فل والیوم سے روتے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ نہیں سنبھلا تھا، غصے سے اٹھا کر اس کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ اس وقت غصہ اس قدر تھا کہ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئی تھیں، اس غصے کی وجہ سے کہ وہ جو پردہ قائم ہے، یہ حجاب برقرار رکھنے کے لیے سرگرداں تھے، عائشہ کو خود اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دے گئے تھے۔ ساری رات دہکتے انگاروں پر جھلستے سلگتے گزری تھی اور اب وہ ان کے سامنے تھی۔ دیکھو عائشہ، تم بچی نہیں ہو کہ یہ حماقتیں سر انجام دو، کل تو تمہاری شادی بھی ہونی ہے۔ فوزان سے تمہاری اس قدر اٹیچمنٹ تم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس سے دور رہو، وہ ابھی بچہ ہے، محبت سے پیار سے بہل جائے گا، مگر بعد میں شاید یہ ناممکن ہو۔ شہباز صدر نے اپنے آپ کو سنبھال کر غصے کو پسے پش ڈالتے قدرے رسانیت سے کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شکایتی نظروں سے دیکھی گئی، وہ رخ موڑ گئے۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنوں گی تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ فوزان کو میں نے کبھی پھپھو کا بیٹا نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے، اور کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ ان کے سامنے کھڑی واشگاف الفاظ میں آنسو بہائے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ اس لمحے سے تو وہ ڈرتے تھے، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اس حد تک بے باک ہو چکی ہو، تمہارے دماغ میں اس قدر خناس بھر چکا ہے تو میں یہ نوبت ہی نہ آنے دیتا، بہت پہلے ہوش کے ناخن لیتا۔ انہوں نے دل ملا کر کہا تو عائشہ نے تڑپ کر دیکھا، کتنی نفرت و حقارت سے وہ اسے دیکھ رہے تھے، اس کا دل کانپا۔ تم میرے لیے مسئلہ بنو گی عائشہ، تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم جو اوٹ پٹانگ خوابوں کے محل تعمیر کر رہی ہو وہ کبھی ممکن نہیں۔ اگر مجھے شادی ہی کرنا ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، اور تمہیں شرم تو نہ آئی یہ سب سوچتے، میرے سامنے یوں اپنا آپ آشکار کرتے ہوئے؟ شرم آ رہی ہے مجھے اس تصور سے ہی کہ جس لڑکی کو ابھی میں کم عمر لا ابالی بچہ سمجھ رہا تھا، وہ میرے سامنے کھڑی میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اظہار عشق فرما رہی ہے۔ وہ رو دی پھوٹ پھوٹ کر، کتنا غلط سمجھ رہے تھے وہ اسے، وہ اپنی ساری انا خودداری خوف کو پسے پش ڈالے صرف اور صرف فوزان کی خاطر ان کے سامنے آئی تھی، اور وہ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بغیر کسی لالچ کے، غرض کے، کب میں نے اظہار کیا ہے؟ میں فوزان کی بات کر رہی ہوں، اور آپ؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو گئی۔ شہباز ادا نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ شٹ اپ! انہوں نے اپنی مٹھی زور سے دبائی، ورنہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیں۔ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے فوزان کے معاملے میں تم پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی ذمہ داری خود نبھانی چاہیے تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دیں، کیسے بے شرموں کی طرح اقرار کیا تھا۔ پلیز شہباز، میرے ساتھ یوں پیش نہ آئیں، مجھے اتنی نفرت سے مت دھتکاریں، میں کب آپ کو مجبور کر رہی ہوں کہ میری محبت کو قبول کریں؟ کم از کم فوزان کے لیے اپنی زندگی میں اتنی جگہ دے دیں، قسم سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی، مگر آپ کی نفرت نہیں سہ سکتی، پلیز شہباز۔ وہ بالکل ان کے سامنے کھڑی رندھے لہجے میں کہہ رہی تھی، ان کا نام لیتے وہ ان کے برداشت آزما گئی، وہ خود پر بمشکل کنٹرول کر رہے تھے۔ ان کا ہاتھ ایک دم اٹھا تھا۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! آئندہ میرے سامنے ایسی بکواس نہیں کرنا، اور ہاں، میرا تم سے جو رشتہ ہے اسی حوالے سے پکارو گی، نام لیا تو حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی، اور دل میں لا کر اسے وارن کرتے اپنا بریف کیس اٹھا کر راستے میں پڑی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے کمرے سے نکل گئے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک کر روتے قالین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سارا دن وہ اپنی کم مائگی کا ماتم کرتی رہی تھی۔ رات تک اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، وہ اس کے قدموں میں اپنی انا، اپنی خودداری، اپنی نسوانیت سمیت سب کچھ لٹا آئی تھی۔ یہ ایسا دکھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ جب تک بات دل میں تھی وہ مطمئن تھی، خود کو بہلا لیا تھا، مگر اب زبان سے ادا ہو چکی تھی تو دل کا روگ بن گئی تھی۔ اسے یہ دکھ نہیں تھا کہ اس نے اس کی محبت کو قبول نہیں کیا، اسے یہ دکھ تھا کہ اس نے انتہائی نفرت و حقارت سے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ تو مکمل لٹی تھی، تن من دھن سے سب کچھ لٹا آئی تھی، دونوں ہاتھوں سے خالی تھی۔ دکھ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، کم مائگی سب کچھ کھو دینے کا احساس کاٹ رہا تھا۔ وہ مزمل تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں بند ہوئی تو ساری رات دہکتے انگاروں پر لوٹتی رہی، آگ بکھیرتے انگارے اسے سلگاتے رہے اور وہ سلگتی رہی۔ فوزان اس کے پاس بستر پہ سویا ہوا تھا، مگر اسے کوئی چین، کوئی قرار نہ تھا۔ جو رات بیتتی جا رہی تھی اس کے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے۔ صبح تک وہ بے چین ہو چکی تھی۔ فوزان کو اسکول جانا تھا، اس کی خاطر بستر سے اٹھی، بمشکل اسے تیار کرا کر کمرے سے باہر بھیج کر وہ دوبارہ بستر پر لیٹ چکی تھی۔ بخار کی حدت غم کی شدت سے سر چکرا رہا تھا، خاموشی سے کمبل سر تک تان لیا۔ شہباز حیدر تیار ہو کر نیچے آئے تو امی نے ٹرے تیار کر رکھی تھی۔ تایا جان نماز تلاوت کے بعد سو جاتے تھے، ان کا ناشتہ 10 بجے ہوتا تھا، جبکہ حیدر صاحب اخبار دیکھ رہے تھے۔
وہ لیٹ آفس جاتے تھے۔ شہباز حیدر نے ان کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ آج دوسری طرف تائی جان بیٹھی ہوئی تھیں۔ آج عشاء نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ اچانک تائی جان کو خیال آیا۔ ہاں، مجھے بھی خیال نہیں رہا۔ صبح سے وہ کمرے سے نہیں نکلی، رات کو بھی شام کو ہی کمرے میں گھس گئی تھی۔ صبح نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور تو اور صبح پودوں کو تو پانی ضرور دیتی ہے، آج وہ بھی نہیں دیا۔ شہباز حیدر نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ فوزان اسکول چلا گیا؟ اچانک خیال آنے پر پوچھا۔ ہاں، وہ تو چلا گیا تھا، تیار شیار ہو کر باہر آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ ماما کو بخار ہے، رات بھی طبیعت خراب تھی، خدا خیر کرے۔ جاؤ زلیخا، دیکھو عشاء کیا کر رہی ہے۔ تائی جان نے فکر مندی سے کام والی کو کہا تو وہ چلی گئی۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے جب وہ بھاگی آئی۔ بیگم صاحبہ، عشاء بیبی تو بے ہوش پڑی ہیں، بخار سے تپ رہی ہیں، میں نے 2-3 دفعہ ہلایا مگر ہوش نہیں آیا۔ یا اللہ، خدا خیر کرے، کیا کہہ رہی ہے تو زلیخا؟ اب اتنی خراب طبیعت بھی نہیں تھی بچی کی۔ تائی امی تو فوراً عشاء کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، ان کے پیچھے امی اور حیدر صاحب بھی۔ شہباز حیدر جو نارمل ہی تھے، ان کے چہرے پر پریشانی چھلکی۔ کل کے واقعے کے بعد انہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ بھی ٹرے ایک طرف دھکیل کر اس کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ وہ بے سود بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ تائی امی اس کے ہاتھ پیر سہلا رہی تھی تو امی نے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ بڑا تیز بخار ہے اسے، یا اللہ رحم کر۔ تائی جان تو بس رو دینے کو تھیں، وہ دروازے پر ہی رکے ہوئے تھے۔ جاؤ زلیخا، ساتھ والے حامد صاحب کو بلا لو، وہ اس وقت گھر پر ہوں گے، جلدی کرو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی تھی، ڈوبتی ابھرتی حالت تھی۔ وہ ایک دم گھبرا گئے۔ زلیخا فوراً باہر بھاگی۔ حامد صاحب ڈاکٹر تھے، اپنا بیگ لے کر فوراً آگے عشاء کا بی پی چیک کرنے لگے۔ بچی کا بی پی بری طرح لو ہے، بچی کی کنڈیشن بہت خراب ہے، اتنا لو بی پی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے فوراً ہاسپٹل لے جائیں، ورنہ نروس سسٹم بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک اور انجیکشن لگا کر اس کا بی پی نارمل کرنے کی کوشش کی تھی مگر دیر بعد ناکام ہو کر انہوں نے کہا تو تائی امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، بھابھی آپ پریشان نہ ہو، ہم اسے ہاسپٹل لے جائیں گے۔ شہباز، گاڑی نکالو۔ ابو نے تائی جان کو تسلی دی تھی۔ شہباز نے گاڑی نکالی تو ابو نے امی کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا۔ عشاء کو انتہائی نگہداشت والے روم میں لے جایا گیا تھا، وہ بالکل ہاتھ پیر چھوڑ چکی تھی۔ 5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر قرار دیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ رات گئے وہ ہوش میں آئی تھی، حواس میں آتے ہی رونے لگ گئی، بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر۔ تائی جان، امی، مہوش بھابھی اور اس کی دوسری والدہ ماجدہ سبھی اسے سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے پاس زیادہ رش کرنے سے منع کیا تھا۔ اگلے دن وہ کافی بہتر تھی، اسے روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ رونے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی، سب نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ واجد صاحب اس کا بھرپور خیال رکھ رہے تھے، بخار بھی قدرے بہتر تھا۔ فوزان، جس نے پچھلا سارا دن عشاء کے بغیر گزارا تھا، خاص طور پر رات کو، اس نے شہباز حیدر کو بہت تنگ کیا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے، ایک تو عشاء اس قدر سیریس کنڈیشن ہو جانا، اوپر سے رات کو فوزان کا رویہ، وہ انتہائی ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ عشاء سے انہیں کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، مگر وہ جس حماقت کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس کے جواب میں ایسی ہی حماقت سر انجام دینا انہیں قابل قبول نہ تھا۔ اگلے دن فوزان بار بار عشاء کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ اس نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ 10 بجے کے قریب شہباز حیدر فوزان کو ہاسپٹل لے آئے۔ اس وقت عشاء کے پاس واجد صاحب کے علاوہ تائی امی تھیں۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئے، عشاء آنکھوں پر بازو لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ تائی جان کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ شہباز حیدر نے سلام کیا تو بھی عشاء نے بازو نہ ہٹائے۔ ماں فوزان نے آگے بڑھ کر عشاء کا بازو جھنجھوڑا، اس نے تڑپ کر بازو ہٹائے۔ فوزی، تم میری جان۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ شہباز حیدر نے اس پر نگاہ ڈالی، ذرا کملایا ہوا چہرہ تھا مگر وہ بہت محبت سے فوزان کو بازو کے گھیرے میں لے کر اس کے منہ پر پیار کر رہی تھی۔ ان کے دل میں کوئی چیز کلک ہوئی۔ اسکول نہیں گئے تھے؟ میں نے آپ کے پاس آنا تھا۔ بری بات، اچھے بچے اسکول سے چھٹی نہیں کرتے، آپ شام کو آ جاتے۔ میں نے بھی اپنے فوزی کو بہت مس کیا تھا، وہ بہت لاڈ سے اسے کہہ رہی تھی۔ فوزان اس کے بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، وہ اسے کل سارے دن کی روداد سنا رہا تھا، گزری رات کے متعلق بتا رہا تھا۔ تائی امی سے باتیں کرتے شہباز حیدر کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ رات کو کس کے پاس سوئے تھے؟ عشاء کی آواز پر شہباز حیدر نے دیکھا فوزان اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، وہ بہت محبت سے اس کے بال سنوار رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان فوزان کے چہرے کی طرف تھا۔ پاپا کے پاس، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئی تھی، وہ بابا دادوں کے پاس لے کر گئے تھے، پھر انہوں نے کہانی سنائی تھی اور میں سو گیا۔ عشاء نے سر اٹھا کر دیکھا، شہباز حیدر کی نظروں کا زاویہ بدلا۔ اچھا تائی امی، میں چلتا ہوں، کسی سے ملنا ہے، واپسی میں فوزان کو لے جاؤں گا۔ عشاء نے خاموشی سے شہباز حیدر کو دادی ماں سے بات کرنے کے بعد باہر نکلتے دیکھا، پھر اس نے سرہانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔
آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں شہباز؟ میں مر جاؤں گی۔ وہ سسک پڑی۔ سارا دن فوزان اس کے پاس رہا تھا۔ شام کا کھانا قیوم چچا لے کر آئے تھے۔ کھانے کے بعد فوزان اس کے پاس ہی بستر پر لیٹ گیا تھا۔ قیوم نے فوزان کو لے جانا چاہا تھا مگر وہ نہیں گیا، وہ اکیلے ہی واپس چلے گئے تھے۔ اس وقت وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی جبکہ دادی جان نماز پڑھ رہی تھی۔ فوزان سو گیا تھا۔ شہباز ادھر کمرے میں داخل ہوئے تو رک گئے۔ سارا دن وہ اپنے کام کے سلسلے میں مصروف رہے۔ ان کا خیال تھا کہ فوزان گھر چلا گیا ہوگا۔ قیوم نے انہیں فون کر کے فوزان کو لے آنے کا کہا، اس لیے وہ یہاں آئے تھے مگر اس وقت وہ عشاء کے ساتھ بستر پر لیٹا سو رہا تھا۔ فوزان، انہوں نے بستر کے قریب آ کر آواز دی تو عشاء نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نظریں سیدھی ان کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کتنی شکایتی نگاہیں تھیں۔ یہ تو سو گیا۔ فوزان کو دیکھ کر انہوں نے کہا۔ وہ چپ رہی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ انہیں بھی شاید خیال آ ہی گیا تھا۔ وہ تلخی سے دیکھ کر سر جھکا گئی۔ بخار اترا؟ بے بسی سے اس نے گہرا سانس لیتے اس نے گردن ہلا دی۔ بہت چاہنے کے باوجود ان کے رویے پر بھی ان سے بے اعتنائی نہیں برت سکتی تھی۔ تائی امی تو نماز پڑھ رہی ہیں، مجھے اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ فوزی اٹھو گھر چلیں۔ اس نے فوزی کو اٹھانا چاہا تو اس نے روک دیا۔ پلیز اس کو سونے دے، اس کی نیند خراب ہوگی۔ مگر میں اسے بھی یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تم تو شاید کل ڈسچارج ہوگی تو آپ اسے ایسے ہی اٹھا کر لے جائیں گے، یہ اٹھنے کے بعد یہاں آنے کی ضد کرے گا، اس نے الجھے لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے اسے اٹھانے لگے۔ تبھی ان کا ہاتھ عشاء کے دہکتے بازو سے چھوا تھا۔ یوں لگا جیسے دہکتے انگاروں کو چھو لیا۔ انہوں نے ایک دم رک کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو ابھی بھی بہت تیز بخار ہے۔ فوزان کو اٹھانے کی بجائے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ہنس دی۔ کیا فرق پڑتا ہے، مرنے والی تو پھر بھی نہیں۔ وہ خود اذیتی کی حد پر تھی۔ انہوں نے لب بھینچ لیے۔ یکدم احساس ندامت نے آ گھیرا۔ وہ ان کی وجہ سے اس حال کو پہنچی تھی، انہیں احساس تھا۔ مگر عشاء پلیز، انہوں نے اس کی دہکتی کلائی پر ہاتھ رکھا تو اس نے سرد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پلیز اپنے بیٹے کو لے کر جائیں یہاں سے، مجھ پر یہ مہربانیاں نہ کیا کریں، میرا دل خوش فہمی میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے۔ بہت نفرت کرتے ہیں نا آپ مجھ سے، میں اسی قابل ہوں، جائیے یہاں سے، نہیں مرنے والی میں۔ دھیمی جلتی سلگتی آواز تھی۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتے تھے، کوئی جملہ ان کے لبوں پر آتے آتے رہ گیا۔ تائی جان کی موجودگی کا خیال کرتے انہوں نے ایک تیز قابل رحم نظر اس پر ڈال کر فوزان کو اٹھایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے مگر وہ مسلسل رو رہی تھی، تکیے میں منہ چھپائے شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے آنے کے بعد 2 دن دادی جان کے ہاں رہی، پھر اپنا سامان لے کر باجی صاحب کے ہاں چلی آئی۔ امی کے برعکس اس کے تینوں بہن بھائی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر ان کے بے پناہ اصرار پر ان کے ہاں آ کر رہتی تھی۔ اب بھی خود کو پرسکون کرنے کو چلی آئی کہ وہاں بہت کوشش کے باوجود شہباز حیدر سے سامنا ہو ہی جاتا تھا اور ہر بار وہ نئے سرے سے ادھر جاتی تھی۔ اس کے دل کو جو ٹھیس پہنچی تھی، وہ خود کو نارمل کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے ادھر آ گئی۔ یونیورسٹی بھی یہاں سے چلی جاتی تھی۔ شہباز حیدر نے اسے بری طرح نفرت سے دھتکارا تھا۔ اندر کی یہ تکلیف کم ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ادھر آ کر بہن بھائیوں میں الجھ کر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ فوزان اس کے بغیر کیسے رہ رہا تھا، رات کو کس کے پاس ہوتا تھا، وہ فی الحال یہ نہیں سوچنا چاہتی تھی، بس اپنے آپ کو سمیٹ رہی تھی کہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے۔ ابھی اسے یہاں آئے 4تھا دن ہی تھا کہ قیوم چچا اسے لینے چلے آئے۔ گھر چلو، سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں، خاص طور پر فوزان، تمہارے بغیر کسی اور کے قابو میں نہیں آ رہا، بہت مشکل ہے اسے سنبھالنا۔ انہوں نے آنے کی وجہ بتائی۔ کیوں؟ اس کے پاپا تو اس کے پاس ہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ ہنستی ہے۔ وہ اپنے پاپا سے زیادہ تم سے اٹیچ ہے۔ سارا دن تو اسے بہلا لیتے ہیں مگر رات کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے تم اسے کیسے سلا لیتی ہو، رو رو کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ انہوں نے بتایا تو جان بوجھ کر بے حس بن گئی۔ اب ساری عمر تو میں اس کے ساتھ رہنے سے رہی۔ اس کے لبوں سے تلخی سے نکلا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ بات کی بات ہے، جب تمہاری شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھے گی۔ دماغ میں شہباز حیدر کے جملے سنسناتے رہے۔ میں ابھی تو نہیں جاؤں گی، پہلی دفعہ کچھ عرصہ یہاں رہنے آئی ہوں، بلکہ پورا ہفتہ رکنے کا ارادہ ہے۔ فوزان کے پاپا کس مرض کی دوا ہیں، وہ اپنے بیٹے کو سنبھالیں، پھر اس کی دادی چاچی سبھی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہاں سب ہیں مگر تم تو نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک لمحے کو وہ آزردگی کا شکار ہوئی، پھر سنبھلی۔ میں کچھ دن رہوں گی پھر گھر آ جاؤں گی پلیز۔ فوزان کی حمایت میں وہ اس قدر گری تھی اور اب خود پر بند باندھنے تھے، وہ نہیں گئی تھی۔ مزید 2 دن گزر گئے تھے۔ اس رات کھانے کے بعد وہ سب چائے پی رہے تھے جب شہباز حیدر چلے آئے۔ 6-7 دنوں بعد سامنا ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے صدیوں بعد دیکھ رہی ہو۔ وہ اپنی اسی کیفیت پر کنفیوز ہو گئی۔ سلام دعا کے بعد وہ بالکل بت کی طرح بیٹھی رہی۔ عشاء، تم اپنا سامان تیار کر لو،
میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ چائے کے بعد انہوں نے اس کی طرف رخ کر کے کہا تو وہ چونکی، حیران ہو کر ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ یوں ہی ابو سے ملنے آ گئے ہیں، مگر جی فوزان کی طبیعت بہت خراب ہے، 2 دن سے بخار رہنے لگا، اسکول بھی نہیں جا رہا، ڈاکٹر کو روز دکھا رہا ہوں، مگر وہ تمہیں بہت مس کر رہا ہے، تم اسی وقت چلو، پھر کبھی رہنے آ جانا۔ انہوں نے تفصیلی بتایا تو وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ فوزان سے دور رہنے کی خود ہی انہوں نے سزا تجویز کی تھی، اور خود ہی اب اندر ہی اندر فوزان کی طبیعت کا سن کر پریشان بھی ہوئی، مگر وہ کبھی بھی خود سے اسے اتنے دن دور نہیں رہی تھی، نہ جانے کیسے اپنے دل کو مار رہی تھی صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے، مگر اب دل فوزان کے پاس اڑ کر پہنچ جانے کو مچل رہا تھا۔ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اس کی، فکر مندی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ اسی لیے تو آیا ہوں، انہوں نے نپے تلے انداز میں جتایا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ میں فوزان کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں میں تمہاری حماقتوں سمیت نظر انداز کر رہا ہوں، تم فوزان کو سمجھاؤ، آہستہ آہستہ وہ بہل جائے گا۔ راستے میں وہ کہہ رہے تھے، وہ جو خوش فہم ہو رہی تھی کہ شاید دل میں کہیں نرم گوشہ بیدار ہو گیا اور چھن سے اندر ٹوٹ گیا تھا، آنکھیں بے وقتی پر بھر آئیں۔ روکے گاڑی یہاں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ اپنی اس ناقدری و تذلیل پر وہ مزید چپ نہ رہ سکی، بھرائی آواز میں کہا تو شہباز حیدر نے اسے گھورا۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، سمجھا لیں آپ خود اسے، میرے کندھے پر رکھ کر بندوق کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ کو تو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں؟ کوئی یوں بھی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ شہباز حیدر خود کو خاصا بے بس محسوس کرنے لگے، سمجھ نہ آئی وہ اس نالائق جذباتی دیوانی لڑکی کو کیسے سمجھائیں۔ اپنی سختی کا نتیجہ دیکھ چکے تھے، جبکہ نرمی، انہوں نے سر جھٹکا۔ میں اس لیے قیوم چاچا کے ساتھ نہیں آئی تھی، اور اب آپ اپنے آنسو صاف کرتے بے حس بنے شہباز حیدر کو دیکھا۔ مجھے ایک ہی دفعہ جان سے مار دیں، یہ قسطوں میں مارنے کا مزہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ رو پڑی۔ شہباز حیدر نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیا، ان کا کوئی بھی غیر متوقع جذباتی جملہ اس کا مکر لڑکی کو مزید بکھیر سکتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر محبت نہیں کی تھی، یہ جذبے تو خود دل میں جگہ بناتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ ان جذبوں کی سزا فوزان سے دوری ہے تو خود کو روک لیتی، مگر بہت روکا، یہ دل کب مانا تھا؟ شہباز حیدر کو لگ رہا تھا کہ ان کا ضبط جواب دے رہا ہے۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، پلیز فوزان کو مجھ سے دور نہیں کریں۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ اس کے سامنے التجائیہ بیٹھی تھی۔ شہباز حیدر نے خاموشی سے گہری سانس کھینچی، پھر اس کے بعد گھر آنے تک ایک طویل خاموشی تھی۔ وہ گھر آئی تو فوزان کی حالت دیکھ کر مجرم سی بن گئی، اسے خود پر ندامت ہوئی، شکایتی نظروں سے شہباز حیدر کو دیکھا جو خود نظریں چرا گئے تھے۔ وہ مزید تلخ ہوئی۔ کیا ہوا تھا میرے فوزی کو؟ ماما کہاں تھی آپ؟ پاپا کہہ رہے تھے آپ چلی گئی ہیں واجد انکل کے ہاں، اب نہیں آئیں گی؟ کیوں گئی تھی آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہتا۔ لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ اس نے غصے سے شہباز حیدر کو دیکھا اور پھر چہرہ پھیر گئے تو عیشا واجد کا دل بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ اب آ گئی ہوں، اب نہیں جاؤں گی، آپ تو میری جان ہو، اپنے فوزی کو چھوڑ کر میں کہیں جا سکتی ہوں؟ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میرے پاس ہمیشہ رہیں گی نا، کہیں نہیں جائیں گی نا؟ معصومیت ہی عیشا نے والہانہ پن سے اس کی پیشانی چومتے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری جان، میرا فوزی۔ لاؤنج میں سبھی افراد اسے فوزان کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ فوزان کی بیماری نے اسے ایک نکتہ سمجھا دیا تھا کہ شہباز حیدر چاہے اسے جتنا مرضی دھتکار لیں، جتنی مرضی نفرت کا اظہار کر لیں، اپنے بیٹے کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ اسی مجبوری نے اس کے اندر نئی توانائیاں بھر دی تھی۔ شہباز حیدر کو یکسر نظر انداز کیا، وہ ہر وقت فوزان کی ذات میں الجھی رہتی تھی۔ شہباز حیدر تک پہنچنے کے لیے فوزان وہ سیڑھی تھا جس کے ذریعے وہ بآسانی اپنی منزل پا سکتی تھی۔ انہی دنوں میں اس کے لیے ایک پرپوزل آیا تھا۔ دادا جان کے دوست کا بیٹا امریکہ سے ہائیلی کوالیفائڈ تھا، پاکستان میں ہی اپنی کنسٹرکشن کمپنی میں اچھی خاصی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ سب کو یہ پرپوزل بہت مناسب لگا، وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ ابھی تو خود کو نئے سرے سے جوڑ رہی تھی اور اب یہ نئی مشقت، دل کو بہت کچھ ہوا، مگر وہ لب سیے رہی۔ وہ لوگ آئے اور اسے دیکھ کر اوکے کر گئے، انہیں یہ شب بہت پسند آئی تھی۔ وہ صورتحال اور اس قدر تیزی سے بدلتے دیکھ کر سن ہو گئی۔ وہ اس طوفان کو روکنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ اس رات فوزان کے سونے کے بعد وہ ساری رات پریشانی سے ٹہلتی رہی مگر کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ اگلے دن ان لوگوں کی طرف سے بلاوا بھی آ گیا کہ جب چاہے رسماً آ جائیں۔ وہ مزید پریشان ہوگی۔ 2-3 دن اسی پریشانی میں گزرے تھے۔ ادھر سے بھی چند لوگ جا کر دیکھ آئے تھے، لڑکا انہیں بھی بہت پسند آیا تھا۔ تقریباً دونوں کی جانب سے ہی معاملہ سیٹ تھا، بس رسم ہونا باقی تھی۔ شادی عیشا کے MSc کے بعد فائنل تھی۔ وہ حالات کو اس قدر تیزی سے بدلتے دیکھ کر الجھ گئی۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے محسن جاوید لڑکے سے ملنے کا ارادہ کیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ سیدھی اس کی آفس پہنچی تھی۔ آفس کا ایڈریس اس نے باتوں ہی باتوں میں مہوش بھابھی سے لیا تھا۔ اچھی خاصی بڑی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پر موصوف فائز تھے۔ وہ کنفیوز سی تھی،
اس کی سیکریٹری نے اندر اطلاع بھجوا کر انتظار کرنے لگی۔ 2-3 منٹ بعد اسے اندر بلا لیا گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آفس میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اتنا بڑا قدم زندگی میں پہلی بار اٹھا رہی تھی تو گھبراہٹ لازمی تھی۔ وعلیکم السلام، پلیز آئیے، تشریف رکھیے۔ محسن جاوید نے اٹھ کر اسے ویلکم کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر ٹک گئی۔ میں عیشا واجد ہوں، اس نے اپنے آپ کو سنبھل کر بتایا۔ جی میں جانتا ہوں۔ عیشا نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ فوراً بولا، دراصل امی کے پاس آپ کی تصویر دیکھی تھی، آپ یہاں خیریت؟ وہ سر جھکا گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ اس نے ہمت کی۔ جی کیوں نہیں، پہلے ٹھہرے، یہ بتائیں کیا لینا پسند کریں گی؟ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز اس تکلف کو رہنے دیں، میں یونیورسٹی سے سیدھی آئی ہوں، مجھے گھر بھی جانا ہے، مگر کچھ تو ہونا چاہیے۔ مجھے حاجت نہیں، ورنہ میں آپ کو منع نہ کرتی۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ جی کہیے، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ عیشا کا نارمل انداز دیکھ کر وہ بھی فوراً موضوع کی طرف آیا تھا۔ آپ کو علم تو ہوگا کہ آپ کی اور ہماری فیملی کس سلسلے میں سوچ رہی ہے۔ دیکھیے محسن صاحب، میں آپ کو کسی بھی قسم کے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جی، عیشا کے نارمل رویے پر وہ الجھا ضرور تھا، اندازہ تھا یہ بات ہوگی۔ اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے عیشا کے چہرے کو دیکھا، وہ گردن ہلا گئی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ شخص میرے مقدر میں ہے یا نہیں، مگر کسی اور شخص کی زندگی تباہ میں نہیں کرنا چاہتی، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ میری محبت یک طرفہ، اس کے باوجود میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرے جذبات سے میری فیملی لا علم ہے، میں اگر آپ کے پرپوزل سے انکار کرتی ہوں تو انہوں نے وجہ پوچھنی تھی۔ میرے پاس اپنی یک طرفہ محبت کا کوئی موازنہ نہ تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر میں انکار کرتی، اس لیے آپ کو حقیقت کا بتانا ضروری سمجھا۔ آپ میرے جذبوں سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے والدین کی بات مانیں گے تو آپ کو مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پلیز ٹھنڈے دل سے سوچیے گا ضرور، میں آپ کے جواب کی ضرور منتظر رہوں گی۔ نامعلوم آنکھوں سے بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، چلی آئی تھی۔ آنکھوں میں نمی رویے میں جذب کرتے وہ بلڈنگ سے باہر نکل آئی کہ سڑک کراس کرنے کا سوچ رہی تھی جب سیاہ گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ عیشا شہباز حیدر کو دیکھ کر ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ وہ بھی شاید حیران تھا اسے یہاں دیکھ کر۔ وہ یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور بغیر بتائے اور اکیلی کبھی نہیں جاتی تھی۔ تم یہاں خیریت؟ وہ پوچھ رہے تھے، انداز سخت تھا۔ وہ بوکھلا گئی، کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، مگر اب وہ میری ایک دوست کی بہن اس بلڈنگ میں جاب کرتی ہے، اسی کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ شہباز حیدر نے چند ثانیے اسے بغور دیکھا تو مزید کنفیوز ہو گئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کام تھا، ایک ملنا تھا کسی سے، مگر اس کا مگر اتنا معنی خیز تھا کہ وہ پھر چپ رہی، اور یہ چپ باقی سارا راستہ برقرار رہی تھی۔ گھر آ کر وہ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے 2 دن تک اس کی جان سولی پر لٹکی رہی۔ وہ محسن جاوید کے جواب کی منتظر تھی، پھر اسے زیادہ انتظار بھی نہ کرنا پڑا۔ رات کا وقت تھا۔ فوزان کو سلا کر وہ دودھ کا خالی گلاس کچن میں رکھتے کمرے سے نکلی تھی جب راہداری سے گزرتے فون کی بیل بجی۔ اس نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ ہیلو، عیشا ہیں؟ دوسری طرف سے کوئی پوچھ رہا تھا۔ جی بول رہی ہوں، مگر آپ کون؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تھینک گاڈ آپ نے کال ریسیو کی، میں کل سے کئی بار آپ کا نمبر ملا چکا ہوں، مگر ہر بار کسی اور کی آواز سننا پڑتی ہے۔ میں محسن جاوید بات کر رہا ہوں۔ کہیے کیسی ہیں؟ انتہائی بے تکلفی سے کہا جا رہا تھا۔ عیشا نے گہری سانس کھینچی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ عیشا، آپ نے مجھے فیصلہ کرنے میں مدد دی ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیوں؟ میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، دراصل میری کسی اور سے کمٹمنٹ ہے۔ گھریلو چپکلش کی وجہ سے امی ابو نہیں مان رہے تھے، میں پھر آپ کی طرف سلسلہ چل نکلا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، بعد میں ہتھیار ڈال دیے۔ اس دن آپ کی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا، غیرت دلائی کہ آپ لڑکی ہو کر اپنے لیے کوشش کر رہی ہیں اور میں مرد ہو کر والدین کو نہیں منا سکتا۔ بس پھر میں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے امی ابو مان سکتے تھے۔ کل وہ لوگ آپ کے ہاں انکار کر آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ محسن صاحب۔ اس کی آواز پھر آ گئی۔ کوئی بات نہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کے لیے آپ اسٹینڈ لے رہی ہیں؟ کیا کریں گے آپ جان کر؟ یک طرفہ جذبات میں جن کا فریق ثانی پر کوئی اثر نہیں اور شاید ساری زندگی بھی نہ ہو۔ بس میں اپنے ساتھ سنسیئر رہنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی ملال نہ رہے کہ ڈوبنے سے پہلے میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے۔ اوہ ویری سیڈ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی، پھر 2-3 باتیں مزید کی، پھر فون بند کر کے کچن گلاس میں رکھ کر واپس لوٹی تو کاریڈور سے گزرتے اس کی لاؤنج میں بیٹھے شہباز حیدر پر نگاہ پڑی۔ ٹی وی دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی پلٹ کر دیکھا تو وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ نہ جانے کس خیال سے تیزی سے دل دھڑکنے لگا تھا۔
محسن جاوید کے والدین نے فون کر کے اس رشتے سے معذرت کر لی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ کتنے دن تک گھر والے افسردہ رہے تھے۔ چند دن زور و شور سے اس موضوع پر تبصرے ہو گئے، پھر رفتہ رفتہ سب بھول گئے۔ کچھ دن مزید سرکے تو تائی جان کو اب اٹھتے بیٹھتے عیشا کے رشتے کی فکر ستانے لگی۔ وہ کوئی کم عقل کم صورت جاہل لڑکی نہ تھی کہ رشتے میں پریشانی ہوتی، مگر محسن جاوید کی فیملی کے انکار کے بعد وہ خواہ ہی الٹا سیدھا سوچنے لگی تھی۔ انہوں نے کئی لوگوں سے عیشا کے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ عیشا سب دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ شہباز حیدر کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں داخل نہیں ہوگی۔ اس کے پاس انکار کا بہت اچھا جواز فوزان کی صورت میں موجود تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ اس دن بھی یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو مہوش نے اسے اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر ڈائننگ روم میں چلنے کا کہا تھا۔ وہ تھکی ہاری لوٹی تھی، کئی دن سے اس نئے رشتے کے متعلق سن رہی تھی، اب سامنے یہ مصیبت دیکھ کر اس کے اعصاب پر منو بوجھ آ پڑا۔ چھان پٹک کر لینے کی ذمہ داری انہوں نے شہباز حیدر کے سپرد کی تھی۔ عیشا کو علم ہوا تو کلس کر رہ گئی۔ محسن جاوید کو اس نے کسی طرح انکار پر آمادہ کر لیا تھا، مگر اب کیا کرے، اسے کوئی راہ سجھائی نہ دے رہی تھی۔ رات فوزان شہباز حیدر کے پاس تھا، کھانے کے بعد وہ اسے اوپر لے گئے تھے۔ عیشا کا خیال تھا کہ وہ خود ہی چھوڑ جائیں گے، اب وہ اسے رات کو اپنے پاس سلانے کی غلطی نہیں کرتے تھے، مگر آج رات 11 بجے تک وہ اسے چھوڑنے نہ آئے تو وہ الجھ گئی۔ نیچے بھی ایک ایک کر کے سب سو گئے تھے، اوپر والے پورشن میں بھی بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ عیشا نے فوزان کے انتظار سے اکتا کر سو جانا چاہا تو نیند کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر شہباز حیدر پر غصہ آنے لگا، نہ جانے وہ کیا چاہتے تھے۔ ایک دم کسی خیال سے چونک کر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی آئی۔ شہباز حیدر کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ کچھ خوفزدہ تھی۔ دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ لگانے سے کھلتا چلا گیا۔ کون؟ وہ سائڈ پر تھی، ورنہ شہباز حیدر کی نگاہ ضرور پڑتی۔ عیشا کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ شہباز حیدر اٹھ کر دروازے کے قریب چلے آئے۔ تم اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی، ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ فوزی سخت لہجے پر عیشا نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کھا جانے والی نظروں سے وہ اسے گھورے جا رہا تھا اور وہ فوراً سر جھکا گئی۔ مجھے آپ دادا جان کو منع کر دیں، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، ہمت کر کے اس نے کہہ دیا تھا۔ شہباز حیدر کا دماغ بھن نہ اٹھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، رات کے اس پہر تم مجھ سے یہ بتانے آئی ہو؟ انہوں نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتے چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ آپ بکواس بند کرو، جاؤ آرام سے جا کر سو جاؤ۔ فوزان سویا ہوا، اگر رات کو تنگ کیا تو تمہارے پاس چھوڑ آؤں گا۔ اپنے غصے پر وہ مشکل کنٹرول کرتے انہوں نے کہا، اور جہاں تک اس رشتے کی بات ہے میں انکار نہیں کروں گا۔ اگر تم خود کرنا چاہتی ہو تو تایا ابو سے بات کرو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تلخی سے باور کروا کر انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو عیشا نے تیزی سے اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ کر ان کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ آپ پلیز میری بات تو سن لے۔ عیشا کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، یوں دھتکارے جانے پر دل مچل اٹھا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے کہا، عیشا۔ شہباز حیدر دھیمی آواز میں پھنکارے تھے۔ ساتھ والا کمرہ قیوم اور مہوش کا تھا۔ اگر رات کے اس پہر ان میں سے کوئی باہر نکل آتا تو کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر یہ لڑکی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، کسی چیز کی پرواہ ہی نہ تھی۔ آپ یوں چیخ کر میری زبان نہیں روک سکتے، یوں دھتکار کر میرے اندر موزن جذبوں کو نوچ نہیں سکتے۔ کیا مانگ رہی ہوں میں آپ سے؟ آپ کا عمر بھر کا ساتھ تو نہیں مانگ رہی، اور نہ ہی آپ کو شادی کی آفر کر رہی ہوں جو اس طرح تیش سے مجھے دروازے سے دھتکار رہے ہیں۔ شہباز حیدر جتنی دھیمی آواز میں پھنکارا تھا وہ اتنی تیز سے چیخی تھی۔ شہباز کا دماغ گھما تھا، ایک دم اس کا بازو دبوچ کر اندر گھسیٹ لیا۔ تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آؤ گی۔ اسے دیوار کے ساتھ دھکا دے کر وہ کمرے میں سخت اضطراب سے ٹہلنے لگے تھے۔ عیشا نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے مجبور کرنے والے؟ نہیں کرنی مجھے کسی بھی XYZ سے شادی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو دی۔ ان کا دماغ الٹنے لگا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہ انکار اپنے باپ اور دادا کو کرو، یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ پھر پھنکارے تھے۔ وہ قطعی لوز ٹیمپرامنٹ کے مالک نہ تھے، مگر یہ لڑکی ہر بار انہیں اسی طرح جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ بلبلا اٹھتے تھے۔ اب بھی پھنکارے تھے۔ آپ اس رشتے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں؟ روتے ہوئے اس نے وجہ بتائی تو شہباز حیدر کا جی چاہا کہ اس سر پھری کم عقل لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، پہلے بھی تو انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ جا کر محسن جاوید کو انکار کر رہی تھی، اب بھی کوئی نیا ڈرامہ رچا لینا۔ عیشا رونا بھول کر بری طرح حیران نظروں سے انہیں دیکھے گی جو صرف گھور رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں، اس کا حیرت سکتہ ٹوٹا
محسن جاوید سے میری اچھی خاصی لیکس ہے کہ اس دن میں اس سے ملنے گیا تھا، مگر اس کے آفس سے آتی تمہاری آواز سن کر پلٹ آیا تھا، اور اسی رات جب اس نے کال کی تھی تم سے پہلے لاؤنج میں رکھا فون میں اٹھا چکا تھا۔ محسن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی کسی سے کمٹمنٹ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے والدین اس سے جس قدر ناراض ہیں، کاش تم اپنی حماقت کا اندازہ لگا سکو۔ اور اب مٹھیاں بھیج کر وہ غصے سے اسے دیکھتے وہ چپ ہو گئے تو وہ پھر سے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ بات کرتا ہوں میں تایا جان سے، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تمہارے ماسٹرز کا انتظار کرنے کی بجائے تمہیں کل ہی رخصت کریں، یہ رشتہ ہر لحاظ سے معقول ہے، انتہائی صفاقی سے کہتے شہباز حیدر نے گویا اسے آگ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھے گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، سختی سے کہا گیا۔ میں ایسا ہی کروں گا، میں کچھ کھا لوں گی، بلا سوچے سمجھے اس نے دھمکی دی تھی۔ وہ کتنے پل حیران نظروں سے اسے دیکھے گئے، پھر ایک دم غصے سے برا حال ہوا تھا۔ تو پھر جو کچھ بھی کھانا ہے ابھی جا کر کھا لو، کیونکہ میں موقع ملتے ہی تایا ابو سے بات کروں گا۔ اس کا بازو پکڑ کر باہر دھکیل کر سختی سے کہہ کر انہوں نے دروازہ بھی بند کر لیا۔ نہیں شہباز پلیز میری بات سنیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، مر جاؤں گی میں۔ ہتھیلیوں سے دروازہ پیٹتے اسے کسی بات کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ مر جاؤں گی میں خدا کے لیے شہباز، اس کی حالت اس وقت دیکھنے کے لائق تھی۔ عیشا، کسی نے عقب سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ یکدم ساکن ہو گئی، فوراً ہوش میں آئی تو لمحوں میں احساس ہوا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ عیشا، دوبارہ پکارا گیا، آواز پہچان کر وہ فوراً پلٹی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ مہوش اور قیوم دونوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عیشا کو۔ وہ اب بھی قالین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ عیشا، مہوش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مزید بلکی۔ اب بس بھی، بہت رو لیا تم نے، قیوم نے بھی پچکارا، مگر اس نے آنسو تھے کہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے، بلکہ مزید شدت آگے تھی۔ بے بسی کا احساس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب کی بار تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، رہی سہی انا، عزت نفس، سب کچھ لٹا چکی تھی، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ روتی نہ تو پھر کیا کرتی؟ دیکھنا ہم شہباز بھائی کا کیا حشر کرتے ہیں، بڑا رو لیا تم نے، ساری کسر نکالیں گے ہم، ان کی فکر کیوں کرتی ہو؟ جب دل کا سارا بوجھ ہلکا کیا ہے تو اعتماد بھی کرو شہباز بھائی، اب ہمارا مسئلہ ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ مہوش چچی نے اسے بہلایا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نہیں مانیں گے، وہ مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کے تو بڑے بھی مانیں گے، دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ مہوش نے چٹکی بجائی، ان کے اعتماد پر عیشا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ شہباز حیدر کے کمرے سے نکالنے کے بعد وہ جب دروازہ پیٹتے رو رہی تھی تو کب سے قیوم چچا نے آواز دی تھی تو وہ انہیں سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ چاچو کہہ کر وہ ان کے کندھے سے لپٹ کر دھواں دھار رو رہی تھی۔ وہ تو اس نئی افتاد پر بوکھلا گئے تھے، خاموشی سے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ مہوش کو جگا کر صورتحال بتائی، وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی سد بدھ کھو رہی تھی، تھوڑا سا محبت سے پچکارنے کی دیر تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب بتاتی گئی، دونوں کئی لمحے بے یقین رہے، پھر مہوش نے ہی خود کو سنبھالا۔ ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، عیشا سے بڑھ کر فوزان کے لیے بھلا کوئی اور ماں ہو سکتی ہے؟ ہم بھی ادھر ادھر رشتے دیکھ رہے تھے، کتنے پاگل ہیں۔ عیشا کے لیے شہباز بھائی کا خیال ہی نہیں آیا، بھائی صاحب نے بھی کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی ہے نا، ابھی انکار کر رہے ہیں، بعد میں خود ضرورت محسوس کریں گے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ تم فکر نہیں کرو عیشا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ فوراً پرجوش ہو گئی تھی اور پھر مسلسل تسلیاں دلاسے دیتی رہیں۔ اب وہ کچھ پرسکون تھی، اسے یقین تھا کہ مہوش چچی نے وعدہ کیا ہے تو وہ سب حالات کو سنبھال لیں گی۔ اطمینان سے آنکھیں بند کی تو دیر بعد نیند سے اس کی پلکیں بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھے، یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں کے دوران انہوں نے وہ بات کر دی۔ امی، میں سوچ رہی ہوں کہ اب شہباز بھائی کی شادی بھی کر دینی چاہیے، جوگ لینے کو تو اتنا عرصہ بہت ہوتا ہے، فضان کو تو عیشا سنبھال رہی ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، شہباز بھائی کو بھی عرصے بعد بیوی کی ضرورت محسوس ہوگی، اس لیے بہتر ہے ہم ابھی سے سوچیں۔ مہوش نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی، دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر شہباز نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ ابھی تو ایک عمر پڑی ہے ان کی، یوں بھی گھر والی کے بغیر زندگی گزرنے سے تو رہی۔ مہوش نے کچھ تیزی سے کہا، آپ تو ماں ہیں، پیار سے سختی سے راضی کریں، ور عیشا کی زندگی ہی اتنی تھی، فوزان کو ہم سب سنبھالنے والے ہیں، خاص طور پر عیشا، کل کو اس کی شادی کر دیں گے، پھر بھی تو فوزان تنہا ہوگا نا۔ شہباز بھائی کو اب بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں بہو صحیح کہتی ہو، تم ہی زور دو، میں کئی بار کہہ چکی ہوں۔ تائی امی نے بھی مہوش کی ہاں میں ہاں ملائی، کئی بار اس موضوع پر بات کر چکی ہوں، مگر ہر بار کہہ دیتا ہے کہ مجھے بیوی اور آپ کو بہو تو مل جائے گی، مگر آنے والی نے فوزان کو قبول نہ کیا تو عفیفہ بھابھی کو بھی ہم لوگ لائے تھے، انہوں نے عیشا کو کب اپنایا؟ میں اپنے بیٹے کو ساری عمر کسی محرومی میں نہیں رکھنا چاہتا۔
امی نے دکھی لہجے میں بتایا تو مہوش نے گہری سانس لی۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، فوزان کو عیشا نے جس طرح وریشا بھی نہ پالتی، انہوں نے جان بوجھ کر عیشا کا ذکر کیا۔ ہاں اللہ اجر دے بچی کو، جب اس کی شادی کر دیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ فوزان تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس نے بھی اس کے لاڈ اٹھا کر ضدی بنا ڈالا ہے، اسے صرف وہی اسے سنبھال سکتی ہے۔ میں سوچتی ہوں جب وہ چلی جائے گی تو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ امی کو اب نئی فکر ستائی۔ امی میرے ذہن میں ایک بات ہے، جب سے عیشا کے رشتے کا چکر چلا ہے، خیال آ رہا ہے اگر برا نہ لگے تو۔ وہ رک گئیں، دونوں خواتین نے اسے دیکھا۔ کیوں نہ ہم شہباز بھائی اور عیشا کی وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ دونوں خواتین نے بے حد حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مہوش کو جو کہہ رہی تھی، چھوٹا منہ مگر بڑی بات والی بات ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے جس طرح فوزان عیشا کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر عیشا ہمیشہ کے لیے شہباز بھائی کی زندگی میں آ جائے تو ستیلی کے ڈر سے شہباز بھائی شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، وہ بھی کر لیں گے۔ پھر ہم نے باہر بھی تو اس کی کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہے نا، اور شہباز بھائی کی بھی، تو دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مہوش نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے تو ٹھیک بات، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ دونوں میں 13-14 سال کا فرق ہے، پھر وہ رشتہ بھی نازک سا ہے، لوگ باتیں نہ بنا لیں۔ رشتے میں دونوں چچا بھتیجی لگتے ہیں، سگے تو نہیں نا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی رشتہ تھا۔ رہ گئی بات عمر کی، تو اتنا زیادہ فرق بھی نہیں۔ آپ بھائی سے بھی کوئی لڑکی لائیں گی تو اس کی بھی عمر اتنی ہی ہوگی یا 1-2 سال زیادہ ہوگی۔ لوگوں کی تو بات ہی نہیں کریں، عیشا کی ماں کے بعد یا وریشا کے بعد دونوں کو لوگوں نے تو نہیں سنبھالا۔ گھر کی بات ہے، جب گھر والے راضی ہیں تو کیا کریں گے لوگ؟ اس نے آرام سے کہا۔ دونوں خواتین کے دل کو بات لگی تھی۔ میں بھی ٹھیک کہہ رہی ہے آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ امی نے تائی اماں کو دیکھا، وہ ہنس دی۔ میرے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، شہباز اور عیشا اپنے بچے ہیں، اپنے گھر میں اپنے آنکھوں کے سامنے رہیں گے۔ اور عیشا کے بعد اب عیشا، حیرت ہے مجھے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا، وہ خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ پھر آپ بھائی صاحب سے اور واجد بھائی سے بات کریں، میں شہباز اور اس کے ابا سے بات کرتی ہوں۔ گھر کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مہوش نے جو ذمہ داری لی تھی وہ بااحسن نبھائی تھی، اب جو کرنا تھا ان خواتین نے کرنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے خالی برتن اٹھا کر کھڑی ہو گئیں۔ رات شہباز گھر لیٹ آئے تھے، تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ امی ان سے بات کرنے کی نیت سے جاگ رہی تھی۔ کھانا انہوں نے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد امی نے وہ بات چھیڑ دی جس کے لیے وہ اب تک جاگ رہی تھی، اور پھر جب انہوں نے عیشا کا نام لیا تو شہباز تک دنگ رہ گئے۔ کیا عیشا؟ وریشا کے بعد جس طرح اس نے فوزان کو پالا ہے، مانو تو اس نے دل جیت لیا۔ آپ لوگ باہر اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، فوزان جس طرح اس کے ساتھ بہل گیا ہے، دل ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد وہ سنبھل پائے گا کہ نہیں۔ پھر تمہاری طرف سے بھی دل دکھتا ہے، تم فوزان کو ستیلی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، مگر عیشا کے لیے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی سلجھی ہوئی بچی ہے وہ، یوں کہو میری تو دل کی مراد بر آئی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، وہ برہم ہوئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ عیشا، مائی گاڈ، جسے میں آج تک چھوٹی بچی سمجھتا آ رہا، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ سچ سچ بتائیں کہ یہ کس کی سازش ہے؟ غصے سے جو جی میں آیا کہہ دیا۔ یہ سازش خوب کہی تم نے، دل میں خیال تھا آپ اور بھائی صاحب سے بات کی، انہوں نے واجد اور عیشا کی رضامندی لے کر ہاں کہہ دی۔ اب تم سے پوچھ رہی ہوں اور تم مجھے ہوش کا سنا رہے ہو؟ شہباز حیدر کے انداز پر وہ بھی برہم ہو گئی۔ یعنی مجھ سے پوچھے بغیر بڑوں تک بات پہنچ چکی ہے؟ یا اللہ، وہ بیچارگی سے ماں کو دیکھتے رہ گئے۔ منع کر دیں، مجھے نہیں کرنی عیشا سے شادی۔ شہباز حیدر فوراً منع کر دیا۔ ارے منع کیوں کر دوں؟ عیشا جیسی لڑکی چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والی، گھر کی بات ہے، تقریباً سبھی طے ہے۔ بھائی صاحب نے ہاں کہہ دیا، اب میں شادی کی ڈیٹ طے کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ شہباز کے ایک دم انکار نے انہیں کر دیا تو انہوں نے بھی دو ٹوک بات کی۔ امی پلیز، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ بچی سی ہے، پھر میری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے۔ ماں کے دو ٹوک انداز پر وہ کچھ دھیمے ہوئے، تاہم بیچارگی نمایاں تھی۔ کوئی بچی نہیں، پورے 23 سال کی ہو چکی ہے۔ رہی عمر کی بات تو میاں بیوی میں عمر کا یہ فرق عام ہے، سب چلتا ہے۔ وہ غیر شادی شدہ ہے، مجھ شادی شدہ کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ پھر مجھے وہ بطور لائف پارٹنر پسند نہیں۔ بیچارگی سے دوسرا اعتراض کیا۔ اس کی رائے لے چکے ہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ فوزان کو وہ پہلے ہی سنبھال رہی ہے، رہے گی پسند کی بات تو شادی کے بعد خود بہت پسند کرنے لگے گی۔ وہ بہت امیچور ہے، اسے اس کے لیے اس جیسا لڑکا چاہیے۔ خیر سے شادی کے بعد تمہارے عادات و اطوار دیکھ کر خود ہی سنجیدہ ہو جائے گی۔ وہ تو جیسی پوری تیاری کر کے آئی تھی، کسی اعتراض کو چندہ اہمیت نہ دی، انہوں نے لب بھینچ لیے۔ کوئی اور بھی اعتراض ہے تو وہ بھی کر لو، میں انکار نہیں سننے والی۔ شہباز حیدر نے انتہائی غصے سے انہیں دیکھا، آج وہ انہیں ذرا بھی محبت جتانے والی ماں نہیں لگی۔ آپ بھلا کون سا میرے کسی اعتراض کو خاطر میں لا رہی ہیں جو میں مزید بحث کروں؟ شکایتی انداز میں ماں کو دیکھا، وہ ہنس دی۔ جب تم اعتراض ہی اوٹ پٹانگ کرو گے تو میں بھلا کیا خاطر میں لاؤں؟ خیر سے اپنے گھر کی بچی ہے، پھر عیب سے پاک، اور تم
لگے کیڑے نکالنے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ پھر میں تمہارے تایا جان کو ہاں کہہ دوں؟ برتنوں کی ٹرے اٹھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ماں کے ڈپلومیسی انداز پر وہ کوفت کا شکار ہوئیں۔ مجھے نہیں پتا، مگر ایک بات طے ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اندر کا والے ایک دم امڑ آیا۔ امی نے غصے سے بیٹے کو دیکھا۔ شہباز، والدین کے دل سے اس طرح نہیں کھیلتے۔ ورشا کا غم اب اتنا تازہ بھی نہیں کہ تم ہمیں نامراد لٹاؤ۔ اتنے سال بہت ہوتے ہیں، اب تو میرا خیال ہے کہ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں۔ ایشا اور ورشا میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ خالہ مر جائے تو بھانجی پھوپھی کی جگہ بھتیجی دنیا میں ہوتا آیا ہے، کئی مثالیں ہیں۔ تم دنیا کے اکیلے نرالے تو نہیں ہو۔ میں انکار نہیں سننے والی، جا کے بھائی صاحب کو ہاں کہہ دیتی ہوں۔ وہ غصے سے بھنا کر کمرے سے چلی گئیں۔ شہباز حیدر نے غصے سے سرہانہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ جی چاہا ابھی جا کر عیشا واجد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں، مگر وہ ضبط کر گئے۔ رات کے اس پہر وہ تو سو چکی ہوگی، مگر شہباز حیدر انگاروں پر لوٹنے لگے۔ شہباز حیدر کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی انہوں نے زیر سے دوچار کر رکھا تھا۔ صبح نیچے ہلچل ہوئی تو وہ بھی کمرے سے نکل آئے۔ نیچے آئے تو ابھی سبھی اپنے کمروں میں تھے۔ وہ عیشا کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ دروازہ لاک نہیں تھا، ہینڈل گھمانے سے کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو فوزان بستر پر کمبل میں لیٹا سو رہا تھا اور وہ واش روم سے وضو کر کے نکل رہی تھی۔ اتنی صبح صبح شہباز حیدر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی۔ آپ دوپٹہ وضو کے سٹائل میں لپٹا ہوا تھا۔ تم؟ عیشا کو دیکھ کر گزری رات کی اذیت نئے سر سے تازہ ہو گئی۔ وہ ایک دم طیش میں قدم بڑھائے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کہاں عذاب کی طرح مسلسل میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ عیشا کا گداز آستین چڑھایا، بازو ان کی فولادی گرفت میں جکڑ لیا گیا۔ عیشا ان کی تیور دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ آپ کیا کریں؟ چھوڑیں مجھے پلیز۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ تکلیف سے بس چیخ نکلنے کی کسر تھی۔ اپنا بازو چھڑانا چاہا تو شہباز نے مزید طیش میں آ کر جھٹکا دیا۔ وہ بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگی۔ جان سے مار دوں گا تمہیں پاگل لڑکی۔ تم نے امی اور تائی امی تک بات پہنچا دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری تمہاری سازش ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس طرح کرنے سے تم مجھ سے شادی کرنے پہ کامیاب ہو جاؤ گی؟ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر۔ اس قدر غصیلے طیش بھرے لہجے میں دنیا جہان کی نفرت تھی۔ حیران پھٹی پھٹی نگاہوں سے بازو کی ساری تکلیف بھولے پتھر بن گئی۔ اتنی نفرت، اس قدر ناپسندیدگی کا اظہار وہ بے یقینی سے دیکھے گئی۔ پلیز چپ کریں، میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ قسم لے لیں آپ مجھے بے حیائی کے طعنے مت دیں، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ آپ سے محبت کرنے کی گناہ گار ہوں۔ میرے جرم کو میری سزا تو مت بنائیں۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ کتنا رلا رہا تھا یہ شخص اسے، اور اس شخص کو اپنے برے رویے کا احساس بھی نہ تھا۔ شہباز حیدر نے بھینچے ہوئے چہرے سے اس کے بازو سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تو پھر بات اتنی آگے کیسے بڑھ گئی کہ امی میری رائے کو اہمیت دیے بغیر تم سے شادی کا فیصلہ سنا گئی؟ غصہ کسی طرح بھی کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، اپنی امی سے جا کر پوچھیں۔ میں نے اگر ان سے بات ہی کرنا ہوتی تو اتنا عرصہ آپ کا یہ رویہ برداشت نہ کرتی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے شدت سے رو دی۔ اس کی ہر ہچکی پر شہباز حیدر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورے گیا۔ حیدر صاحب کو اپنی بیگم صاحبہ سے شہباز حیدر کے لیے عیشا کے لیے اعتراضات کا علم ہوا تو انہوں نے شہباز سے خود بات کی۔ شہباز حیدر جنہوں نے امی کے سامنے صاف انکار کر دیا تھا، باپ کے سامنے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ حیدر صاحب شہباز کے سامنے دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتے رہے، رشتوں کی نزاکت و اہمیت باور کراتے رہے۔ شہباز لب بھینچے باپ کی باتیں سنتا رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے تو جو چیز چاہے کہیں۔ ان کے اس انداز میں بھی ان کے دلی جذبات آشکار ہو گئے تھے۔ حیدر صاحب مسکرائے۔ تمہیں فی الحال یہ مناسب نہیں لگ رہا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم خود ہمارے فیصلے کو سراہو گے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر چلے گئے۔ شہباز حیدر نے لب بھینچ لیے۔ عیشا واجد کچھ تلک سوچتے سوچتے انہوں نے سر جھٹکا۔ باپ کے سامنے تو وہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، مگر عیشا واجد کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے انہیں صرف یہی حل سجھائی دیا تھا کہ فی الحال خاموشی اختیار کرے۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ عیشا واجد سے انہیں کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی، مگر رشتہ طے کیا ہوا، باقی سب کچھ آنن فانن طے ہوتا چلا گیا۔ عبداللہ صاحب اور حیدر صاحب کی مشترکہ رائے کے مطابق منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شہباز حیدر نے امی کو کافی روکا کہ بات طے ہو گئی ہے، کافی ہے، اس جھنجھٹ کی بھلا کیا ضرورت ہے، مگر وہ بھی سب پکے کام کرنے پر بس ضد تھے۔ کیا پتا کب شہباز مکر جائے۔ بات طے ہونے کے بعد شہباز کا ایسا ہی رویہ تھا کہ سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ خاص طور پر عیشا تو ہر وقت ہولتی رہتی تھی۔ اسے کھونا محال تھا اور پانا اس سے بھی زیادہ۔ تقریب کا اہتمام تھا، سارا صحن جگمگا رہا تھا۔ عیشا نے کہا کہ گولڈن میرون شرارے میں بھاری جویلری کے ساتھ عام حلیے کے برعکس کوئی اور ہی چیز لگ رہی تھی۔ امی اور مہوش نے اسے خصوصی بنائے گئے اسٹیج پر لا بٹھایا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سادہ سے حلیے میں دکھائی دینے والی عیشا واجد آج پور پور سجی ہر ایک کی نگاہ کو خیرہ کر رہی تھی۔
وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن کا تو کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اس نے اپنی بہن شہلا کو مسلسل اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ شہلا واجد کی دوسری بیوی کی اولاد تھی اور BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نکاح کی تقریب کے بعد کھانے پینے کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ نکاح سے پہلے تک وہ مسلسل خوفزدہ تھی، نکاح کے بعد وہ ایک دم پرسکون و مطمئن ہو گئی۔ شہباز حیدر اب اس کا تھا، مکمل طور پر اس کا یہ ایسی خوشی تھی کہ جس کی اس نے راتوں کو جاگ جا کر اپنے رب سے پوری ہونے کی دعا مانگی تھی، اور آج رب نے اس کی دعا سن لی تھی۔ شہباز حیدر کو کھو دینے کا احساس بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں عیشا؟ وہ اسٹیج پر بیٹھی اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اس آواز پر ایک دم چونک کر دیکھا اس کے سامنے محسن جاوید کھڑا تھا۔ آپ؟ جی، وہ مسکرایا۔ بہت بہت مبارک ہو، یہ یقیناً شہباز بھائی ہی تھے جن کے لیے آپ نے انکار کیا تھا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ عیشا نے گھبرا کر اپنے ساتھ بیٹھی شہلا کو دیکھا جو محسن جاوید کو دیکھ رہی تھی دلچسپی سے۔ محسن جاوید کی پوری فیملی اس تقریب میں انوائٹڈ تھی۔ دادا جان کے جاوید صاحب سے تعلقات جوں کے توں تھے۔ اس تقریب میں محسن جاوید کو دیکھ کر حیران ضرور ہوئی تھی مگر چونکی نہیں تھی۔ بہت لکی ہیں شہباز بھائی، ویسے آپ کی تعریف۔ وہ اب شہلا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شہلا واجد، اس نے مسکرا کر اپنا نام بتایا۔ او، یعنی کہ واجد بھائی کی بیٹی۔ اس نے عیشا کو دیکھا تو اس نے سر ہلایا۔ میں ذرا امی کے پاس چکر لگا لوں، پھر آتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آپ نے مجھ سے انکار کرتے ہوئے جھوٹ بولا تھا، آپ کی کسی سے کمٹمنٹ نہیں تھی۔ محسن جاوید کی نظریں شہلا کے تعاقب میں تھی جب عیشا نے کی اس دھیمی آواز پر متوجہ ہوا۔ آپ کو کس نے کہا؟ فوزان کے پاپا نے۔ مائی گاڈ، کتنا نیچرل انداز ہے۔ سچ سچ بتائیں عیشا، آپ تو کہہ رہی تھی کہ یک طرفہ محبت ہے، مگر شہباز بھائی نے میرے انکار سے متعلق درست خبر آپ کو کیسے دے دی؟ وہ جھیپ گئی۔ یہ اب بھی یک طرفہ محبت ہے، بس گھر والوں کا تعاون تھا اور آج یہ تقریب رونما ہو گئی، ورنہ ان سے تو کوئی بعید نہیں۔ شہباز، مہوش اور قیوم کے بعد یہ چوتھا شخص تھا جو اس کے دل کا راز پا گیا تھا۔ اس کا بے تکلف انداز عیشا کو اچھا لگا تھا، سو دوستانہ انداز میں اس نے بھی بتا دیا۔ ویسے شہباز بھائی جانتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، اس سے گردن ہلا دی۔ مگر مانتے نہیں ہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ ہنس دیا۔ تو فکر کیوں کرتی ہیں؟ اتنا مضبوط تعلق بن گیا ہے دونوں میں، وقت کے ساتھ ساتھ مان جائیں گے۔ اس نے اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ ویسے عیشا، آپ کی بہن بھی آپ کی طرح بہت پیاری ہے، کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کے لیے انکار پر امی ابو تک مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں۔ شہلا کو دیکھنے کے بعد سوچ رہا ہوں کیوں نہ امی ابو کو راضی کر لوں، آخر کو رشتہ لے کر والدین ہی آتے ہیں۔ عیشا نے بے حد انبساط و حیرت سے دیکھا۔ واقعی؟ اس نے پوچھا تو اس سے فوراً سر ہلایا۔ وہ پھر 2-3 باتیں کر کے نیچے اتر گیا۔ کھانے کے بعد فوٹوگرافی کا سلسلہ چل نکلا۔ شہباز حیدر کو قیوم حیدر نے زبردستی عیشا کے ساتھ لا بٹھایا۔ واجد کا بیٹا دونوں کے مختلف پوز لینے لگ گیا تھا۔ رات کے 12 بجے کے نزدیک تقریب اختتام کو پہنچی تھی۔ عیشا کا ایک ہی زاویے سے بیٹھ کر برا حال ہو رہا تھا۔ کمرہ تختہ بن چکی تھی۔ مہوش اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ سنو، ابھی کچھ اتارنا نہیں، میں آتی ہوں۔ شہباز بھائی بلا رہے تھے، ان کی بات سن لوں۔ وہ اسے بٹھا کر چلی گئی تھی۔ شہباز کے نام پر دل کی دھڑکن بڑی نرالی تھی۔ وہ خود ہی معجوب سی ہنس دی۔ مہوش چچی کہاں رہ گئی تھی؟ آپ؟ مجھے کپڑے بدلنے تھے، تھکن سے برا حال ہو رہا ہے میرا، آنکھیں کھولے بغیر وہ کہہ رہی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آپ؟ شہباز حیدر کو اپنے سامنے کھڑے خاموشی سے دیکھتے پا کر وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ اندر چلے آئے تھے۔ عیشا کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حیرت سے شہباز حیدر کے انتہائی سنجیدہ چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ بستر پر بیٹھے تو اس نے تیزی سے ٹانگیں سمیٹی، پھر چہرہ بھی جھکایا۔ شرم ایک دم درمیان آ ٹھہری تھی۔ میں اب تک سمجھ رہا تھا کہ تمہاری دیوانگی ایک وقتی جذباتیت ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ میرے تلخ رویے، ڈانٹ پھٹکار سے تمہیں عقل آ جائے گی، مگر یہ رشتہ بظاہر جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کمزور ہے۔ میں کبھی سنجیدہ نہ ہوتا اگر امی ابو اس قدر سنجیدگی سے اس معاملے میں انوالو نہ ہوتے۔ ہمارا نکاح میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور یہی بات میں تمہیں باور کروانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے تم کسی بھی قسم کی توقعات مت رکھنا۔ فوزان کے لیے تم میری زندگی میں داخل ہونا چاہتی تھی، میرے گھر والوں کا بھی یہی موقف ہے، اس لیے تم آج سے فوزان کے لیے ہی مخصوص ہو۔ رہ گئی بات رخصتی کی، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تم نے جس طرح قیوم اور مہوش کو اپنے ساتھ ملا کر یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا ہے، میرے دل میں تمہارے لیے جو تھوڑی بہت عزت افزائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تمہارے نزدیک رخصتی کی بات کوئی اہمیت رکھتی ہوگی، مگر میرے لیے تم کل بھی کچھ نہیں تھی اور آج بھی کچھ نہیں، نہ ہی کل کچھ ہوگی۔ تلخی سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عیشا جیسے پتھرا گئی۔ کیا محبت کرنا واقعی جرم تھی؟ کیا اس نے شہباز حیدر سے محبت کر کے واقعی جرم کیا تھا؟
وہ بالکل ساکت تھی۔ میں اب تک سمجھ رہا تھا کہ تم بچی ہو، اس عمر میں دل کے تقاضے انسان کو بری طرح خوار کرتے ہیں۔ میں شاید تمہاری کم عمری کا ایڈوانٹیج دے کر تمہاری طرف مائل ہو ہی جاتا۔ اگر مجھے یہ سب علم نہ ہوتا کہ یہ سب کیا دھرا مہوش اور قیوم کا ہے جو تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھے وہ دونوں خود سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جس طرح وہ میرا ذکر کر رہے تھے، تمہارے معاملے میں مجھے انوالو کر رہے تھے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت تمہیں شوٹ کروا دوں۔ اپنے کردار کے معاملے میں وہ انتہائی جذباتی تھے۔ اب بھی ایک دم غصے سے کہا تو عیشا جیسے ہوش میں آئی لرز کر رہ گئی۔ ان کی آنکھیں وہ تو دیکھ بھی نہ پائی۔ وریشا کے بعد تو میں نے کبھی کسی اور جانب نگاہ ہی نہ کی تھی، اور پھر بھلا تم جیسی کم عمر امیچور لاؤبالی سی لڑکی کو کیسے اپنی طرف انوالو کر لیتا؟ میں نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ تم جو حماقت سر انجام دینا چاہتی ہو باز آ جاؤ، مگر وہ سخت اضطراب کا شکار تھے۔ کمرے میں ٹہلنے لگے۔ شہباز سے تو وہ پہلے ہی خائف رہتی تھی، اب اس کا غصہ دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ شہباز نے شعلہ وار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گولڈن میرون شرارے میں وہ جولری پہنے دلہن میک اپ میں ایک جیتی جاگتی قیامت لگ رہی تھی۔ شہباز حیدر نے سختی سے اپنے خیال کو جھٹک دیا، ایک نفرت کی نگاہ اس پر ڈالی۔ انہیں تمہارے متعلق یہ سب کیسے علم ہوا؟ سختی سے باز پرس کی گئی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اس رات جب وہ آہستگی سے بتاتی گئی، وہ خشمگین نظروں سے اسے سب سنتے رہے۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا مہوش چچی نے ہی کیا۔ دادی جان اور چچی جان سے بھی شاید انہوں نے ہی بات کی تھی۔ سر جھکائے وہ اعتراف جرم کر رہی تھی۔ دیکھ لیا اپنی کم عقلی کا نتیجہ، تمہاری ذرا سی لرزش لوگوں کو نہ جانے کس انداز میں سوچنے کا موقع دے رہی ہے۔ تمہیں شاید کوئی فرق نہ پڑے، مگر مجھے اپنے کردار کی بڑی پرواہ ہے۔ جو ہو گیا وہ تو ایک طرف، آئندہ تمہاری طرف سے مجھے بھی کچھ الٹا سیدھا سننے کو ملا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ غصے سے کہہ کر دروازہ کھٹاک سے بند کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عیشا کا کب کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ مہوش چچی نے ایسی بات کیوں کی؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ یہ میرے یک طرفہ جذبات تھے؟ شہباز کا تو ان سے دور تک کا کوئی واسطہ بھی نہیں تھا۔ اس دن کے لیے اس نے کئی راتیں جا کر دعائیں مانگی تھی، اور آج یہ رات نصیب میں آئی بھی تو دامن میں لاکھوں وسوسے تفکرات ڈال گئی تھی۔ ابھی اسے اتنا غصے والا انداز ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ مستقبل کے خوف سے ہلکان ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو شہباز ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد پہلا تصادم تھا۔ اس رات کے بعد وہ ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ انہوں نے سرسری نظر ڈالی تھی۔ چچی امی نے اس کی بلائیں لیں، پھر ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ شہباز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی جب شہباز نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہباز بیٹا، آج سے عیشا کو تم یونیورسٹی چھوڑ کر آیا کرو گے۔ خیر سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ اکیلی کیوں آیا جایا کرے؟ عیشا نے حیران ہو کر چچی امی کو دیکھا۔ شہباز نے اس حکم پر ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی۔ وہ ہمیشہ اکیلی ہی یونیورسٹی کی بس میں آتی جاتی تھی، مگر آج مجھے دیر ہو رہی ہے شہباز، انہوں نے سختی سے ٹوکا تو عیشا نے گھبرا کر دیکھا۔ رہنے دے چچی، میں چلی جاؤں گی، اور خود ہی تو جاتی ہوں۔ یونیورسٹی روٹ کی بس ہمارے روٹ سے گزرتی ہے۔ شہباز کے تیوروں سے خائف ہو کر اس نے فوراً مداخلت کی۔ پہلے کی بات اور تھی، اور جب گھر میں شوہر اور گاڑی کی سہولت موجود ہو تو پھر تم کیوں بسوں ویگنوں میں خوار ہو؟ ویسے بھی اب تم شہباز کی ذمہ داری ہو۔ اس نے کن اکھیوں سے شہباز کے چہرے کے تاثرات کی ناگواری جانچی۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، ماں کی بات کے جواب میں غصے سے کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ عیشا نے بے چارگی سے چچی کو دیکھا۔ آج کی امی کے اس نئے حکم نامے کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ سرخ سگنل پر گاڑی رکی تھی جب نہایت تلخ آواز میں پوچھا گیا تھا۔ جی، وہ کچھ نہیں سمجھی۔ دیکھو عیشا، میں تمہیں اپنی زندگی میں اس حد تک بے جا مداخلت قطعی نہیں برداشت کروں گا۔ انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب نہیں چلے گا۔ گھر والوں کی وجہ سے تمہیں فوزان کے لیے برداشت کرنے پر مجبور ہوں، تو میری اس مجبوری کو میری زندگی کا امتحان مت بناؤ، ورنہ پچھتاؤ گی۔ انتہائی سخت لہجے میں دنیا بھر کی بیزاری لیے انہوں نے اندر کی ساری تلخی اس پہ انڈیلی تھی۔ میں نے چچی جان کو منع کیا تھا اپنی اس قدر عزت افزائی پر۔ پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر بھنا کر کہا تو آنسو پہلے امڑ آئے۔ ہر بار یہ شخص اسے رلا دیتا تھا۔ سگنل کھلنے پر شہباز نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ عیشا کو تسلسل سے آنسو بہاتے دیکھ کر وہ الجھا۔ کیا لوگی چپ ہونے کا؟ سرد آواز پر اس کے آنسو بھی ٹھٹر گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ اب خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ عیشا کا دل پھر بھر آیا، پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ یہ بھی زندگی کا کیسا ساتھی تھا؟ پتھر سنگ دل کٹھور۔ عیشا بے چارگی سے ایک طرف گاڑی روک کر اس کی طرف رخ کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے ایک پل میں اسے کہیں غائب کر دیں گے، یا پھر وہ اس وقت ضبط کی انتہا پر تھے۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں،
بس اتار دیں یہیں، چلی جاؤں گی میں خود ہی۔ اگلے ہی پل دوپٹے سے چہرہ صاف کر کے اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی، شہباز حیدر نے بھنا کر غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ بکواس نہیں کرو، آرام سے بیٹھی رہو، غصے سے گھرتے وارن کیا گیا۔ کیوں؟ جب آپ کو میرا وجود اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو جانے دے، آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والے؟ نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ کہیں، دروازہ کھولیں۔ اپنی اس درجہ حد تک آمیزی پر، عزت افزائی پر وہ بھی چٹک اٹھی تھی۔ غصے سے روتے ہوئے شہباز حیدر کو دیکھا جو لب بھینچے اس کے اوپر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اس رات اتنی بری طرح بے عزت کر دیا، حتیٰ کہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ محوش چچی کا مذاق میرے گلے پڑا، اور اب آپ کی امی نے آپ کو کہا تھا، میں نے منتیں نہیں کی تھی، آپ کے پاؤں نہیں پڑی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ آپ نے فوزان کی وجہ سے یا کسی کے کہنے پر مجھے برداشت کیا تو ہر بار جتانے کی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں، پتھر ہیں آپ۔ میں سمجھتی تھی کہ پتھر کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، مگر آپ تو وہ بری طرح شدت سے رو دی۔ دروازہ کھولے، میں چلی جاؤں گی، روپے پیسے کے علاوہ تو میری ہر ذمہ داری میرے باپ نے نہیں سنبھالی، آپ کیا سنبھالیں گے؟ پلیز دروازہ کھولیں، یہ احسان نہیں کریں مجھ پہ۔ غصے، بے بسی، جذباتیت کا بہاؤ اترا تو بالکل چپ ہو گئی، مگر آنسو نہ رکے۔ اس کی عزت نفس پر یہ گہری چوٹ تھی جو تکلیف بھی شدید تھی۔ شہباز حیدر نے خاموشی سے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کر کے ابھی بھی رو رہی تھی اور پھر مسلسل روتی رہی، حتیٰ کہ شہباز نے اس کی یونیورسٹی کیمپس کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ وہ اترنے لگی مگر دروازہ لاک تھا۔ رخ موڑ کر شہباز کو دیکھا۔ چہرہ صاف کرو اپنا، اسی سخت بے لچک انداز میں کہا گیا تھا، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا تھا۔ بے فکر رہیں، میرے رونے سے آپ کے کردار پر کوئی بات نہیں آئے گی، اسی تلخی سے اس نے جواب دیا۔ عیشا، شہباز نے بری طرح ٹوک دیا۔ عیشا جواباً پرواہ کیے بغیر سر جھٹک کر گاڑی سے اتر گئی۔ شہباز حیدر کے لیے عیشا کی موجودگی ناقابل برداشت تھی، تو عیشا نے بھی خود کو اتنا مضبوط کر لیا کہ شہباز حیدر کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر رہ گیا۔ وہ اس سے محبت ضرور کرتی تھی، دونوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق تھا، سو وہ مطمئن تھی، اور یہی اطمینان اس دن کے بعد جب شہباز کی گاڑی میں تھی کہ اس کے ہر انداز سے چھلکنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب شہباز حیدر کو اپنی اس درجہ تذلیل کرنے کا موقع نہیں دے گی۔ اس نے بھی خود کو جان بوجھ کر بے حسی کی چادر اڑا دی تھی۔ فوزان کی ذمہ داری وہ اب بھی پوری خوش اسلوبی سے نبھاتی تھی، مگر شہباز کے سلسلے میں اس نے مکمل لاتعلقی اختیار کر لی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے سب کی موجودگی میں یہ ممکن تو نہ تھا، مگر شہباز حیدر کے سلسلے میں اس نے یہ ممکن کر لیا تھا۔ محسن جاوید کا رشتہ شالہ واجد کے لیے آیا تھا۔ ویسے تو یہ سب کے لیے حیرت کی بات ہے، مگر عیشا کو شاید اس رشتے کی امید تھی، اور پھر بڑوں میں یہ رشتہ فائنل ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے باقاعدہ منگنی کا ارادہ تھا۔ منگنی کے دنوں میں وہ فوزان سمیت واجد صاحب کی ہاں چلی آئی تھی، یونیورسٹی سے ادھر چلی جاتی۔ فوزان بھی پابندی سے اسکول جا رہا تھا۔ منگنی کی تقریب 3 دن بعد ہی ہفتہ ہو گیا تھا اسے یہاں آئے ہوئے۔ آج کل اس کے بہت ضروری پریکٹیکل ہو رہے تھے، اس لیے روز یونیورسٹی آنا پڑ رہا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے میں وہ آئی تھی۔ سارا دن مصروف گزرا۔ 3 بجے کے قریب وہ فارغ ہوئی تھی۔ شالہ کو آج شاپنگ کے لیے جانا تھا، اس نے جلدی آنے کو کہا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گیٹ سے باہر نکلی، مگر اپنے سامنے کھڑی سیاہ گاڑی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بڑے ریلیکس موڈ میں گاڑی سے ٹیک لگائے، سن گلاسز لگائے شہباز حیدر منتظر تھے، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نظر آتے شہلا اور فوزان کے چہرے آپ پورے 1 ہفتے بعد دیکھ رہی تھی، سو وہ بھی یہاں۔ حیرت یقینی تھی۔ السلام علیکم۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا، بغور دیکھا یہ شخص اس پر سلامی بھیجنا تو دور کی بات، نفرت کی نظر ڈالتے ہوئے بھی 1000 بار سوچتا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ شہلا نے بھی اسے دیکھ کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ آپ کے انتظار سے گھبرا کر میں آپ کو لینے آ گئی ہوں۔ شہباز بھائی یوں ہی آئے تھے، میں نے چلنے کو کہا تو چلے آئے، آپ فٹافٹ بیٹھے، پہلے ہی بڑی دیر ہو چکی ہے۔ شہلا کی بات پر اس نے ایک گہری سانس لی، ورنہ شہباز حیدر کی غیر متوقع آمد پر نہ جانے دل خوش فہمیوں کے کن سمندروں میں ڈبکی لگا کر آیا تھا۔ تلخی سے مسکرا کر وہ آگے بڑھی۔ فرنٹ ڈور کھلا ہوا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ فوزان، آپ اسکول سے کب آئے؟ اور یہ یونیفارم بھی نہیں بدلا؟ پچھلی طرف رخ کر کے اس نے فوزان سے پوچھا تھا۔ یہ 1 بجے ہی آ گئے تھے، دادا جان عدیل وغیرہ کو لینے گئے تو ان کے ساتھ چلا گیا۔ 2 بجے کے قریب شہباز بھائی اسے چھوڑنے آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہا ہے۔ شہلا نے جواب دیا۔ کھانا کھایا تھا؟ دادا نے کھلایا تھا، پھر پاپا نے آئس کریم کھلائی تھی۔ ماما میں آگے آ جاؤں؟ اس نے مسکرا کر سر ہلانے پر سیٹ کی بیک سے جگہ بنا کر اچھل کے آگے آ گیا۔ وہ اس کی جھولی میں بیٹھ کر بتانے لگا، ماما بابا نے پرامس کی ہے، وہ آج مجھے شاپ سے اچھے اچھے کپڑے لے کر دیں گے، کھلونے بھی اور بڑا سا جہاز بھی۔ فوزان کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی، وہ مسکرا دی۔ پاپا ماما کے بھی اچھے اچھے کپڑے لیں گے اور آپ کے بھی۔ اس کے مسکرانے پر وہ فوراً گاڑی ڈرائیو کرتے شہباز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ عیشا نے فوراً رخ بدل لیا، باہر دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد اس نے اس شخص سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔
शाम हो रही थी, ईशा का भूख से बुरा हाल हो रहा था। सुबह से पेट में स्लाइस और एक चाय के कप के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर से ये बाजार की खरीदारी, सारा दिन बाहर गुजारकर अब उसका जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। वापसी में शहबाज उनको एक रेस्टोरेंट में ले आई। ईशा सीधा घर जाना चाहती थी, उसे होटलों की ये याशी कभी अच्छी ना लगी थी, मगर अब क्या कह सकती थी। उससे शहबाज हैदर से कभी ना बोलने की कसम खाई थी। भूख से बुरा हाल होने के बावजूद ईशा वाजिद ने एक लुकमा भी नहीं लिया था। फौजान शहला ने उससे कितनी मरतबा कुछ ना कुछ खा लेने का इसरार किया था, मगर पानी के एक गिलास के अलावा उसने अलग से कुछ भी ना उतारा था। शहबाज हैदर उसे फौजान की वजह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पर मजबूर हुआ था, वो जान गई थी। सो उसने खुद को फौजान की हद तक महदूद कर लिया था। वो उस शख्स का कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। वापसी का सफ़र वो शाम के मलगजे अंधेरे में कुछ ना कुछ खोजती रही थी। फौजान उसकी गोद में था, वो सारे दिन की थकन की वजह से सो चुका था। शैला और शहबाज कोई ना कोई बात करते रहे थे, जबकि वो बिल्कुल गुमसुम थी। आज शहबाज हैदर जब तक उनके साथ था, कदम कदम पर उसकी मौजूदगी ईशा को डिस्टर्ब करती रही थी, मगर उसकी मौजूदगी में भी लाताल्लुक थी, और उसी लाताल्लुकी ने ईशा वाजिद के अंदर की रही सही ताकत भी जैसे सल्ब कर ली थी। घर आकर उसे सोए हुए फौजान को उठाकर संभाल कर खिड़की से कदम बाहर रखे थे, जब शहबाज ने दूसरी तरफ आकर उसके बाजुओं से फौजान को ले लिया था। वह लब भींच कर अपना बैग, किताबें और फाइल लेकर सीधी अपने कमरे की तरफ आई, जो उस घर में उसके लिए मखसूस था। शहबाज हैदर फौजान को उठाए, दूसरे हाथ में मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स भी बिस्तर पर ढेर किए। उन सब में फौजान की शॉपिंग थी, मगर सब्ज़ रंग का वो शॉपिंग बैग उठाकर शहबाज ने उसकी तरफ बढ़ाया था। वो हैरान होकर देखने लगी। ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। ईशा के होंठों पर तलखी आ ठहरी। क्यों? शहबाज ने बगौर देखा। उस दिन की रोती बसूरती ईशा के बरक्स कुछ मुख्तलिफ सी लगी। फौजान के लिए की थी तो ज़ाहिर है तुम्हारे लिए भी की है। क्यों का क्या सवाल? उन्होंने रोब से कहा, मगर वो उनके रोब में अब नहीं आने वाली थी। प्लीज़ मुझ पर यह एहसान करने की ज़रूरत नहीं। अपना ये शॉपिंग बैग उठाएं और ले जाएं, मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए। अगले ही लम्हे वो गुस्से से फंकारी तो शहबाज ने हैरानगी से उसे देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगले ही लम्हे उनका अज़ली गुस्सा ऊद कर आया, ख़ास तौर पर खैरात के लफ्ज़ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल होशो हवास में हूँ और मुझे अपनी औकात भी अच्छी तरह याद है। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की थी कि भूले से भी आपके मुंह लगने की कोशिश ना करूं, मगर आप मजबूर करते हैं। मेरे लिए मेरे बाप का पैसा काफ़ी है। आप अपनी खैरात किसी और की झोली में जाकर डालें। वो दो धारी तलवार बनी हुई थी। शहबाज हैदर का मुँह गुस्से से देखे गए। ईशा, खैरात के लफ्ज़ पर वो बुरी तरह धाड़े। वो सर झटक गई। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने ही तो कहा था कि आप मुझे अपने घर वालों की वजह से फौजान की वजह से अपनाने पर मजबूर हुए हैं, और मैं सिर्फ फौजान के लिए मखसूस हूँ। आपके नज़दीक मेरी ज़ात की कोई अहमियत नहीं, तो अब यह इनायत क्यों? इसलिए कि आप अपने बेटे के हिस्से की बची कुची खैरात मेरी झोली में डालकर एहसान करना चाहते हैं। मैंने तो इस दिन के बाद आपकी राह में आना, आपकी तरफ देखना तो दूर की बात, उस राह पर आना तक छोड़ दिया है जहाँ मुझे गुमान गुजरता है कि आपकी मौजूदगी मुमकिन है। तो फिर ये इनायत क्यों? शहबाज ज़्यादा गुस्से से उसे देखेंगे। बस तुम्हारा दिमाग ख़राब है, खन्नास भरा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं। गुस्से से शॉपिंग बैग बिस्तर पर पटकते हुए बाहर निकल गए थे कि ईशा ने तेज़ी से आगे बढ़ते वो शापर उठाया था, उनके पीछे लपकी थी। वो बगैर रुके अपनी गाड़ी की तरफ चल रहे थे। क्या हुआ? वो भी तेज़ी से उनके पीछे भागी तो पीछे से शहला ने आवाज़ दी, मगर वो पलटे बगैर उन तक पहुंची थी। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। मुझे इस खैरात की कतई ज़रूरत नहीं। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। ना ही मुझे आपकी इस नाम नेहाद नफ़रत की ज़रूरत है जिसका राग आप आलापते हैं। इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे मेरी ज़ात को तस्लीम करते हुए मेरी बुराइयों का जिक्र करें। मैं उफ़ कर गई तो कहिएगा, मगर इस बेवजह का ठुकराया जाना बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने जज्बों से हार कर आपका नाम मुकद्दर में लिखवाया है, तो इस खैरात से बढ़कर हक तलब करने का हक रखती हूँ। अगर देनी ही है तो मुझे मेरी वो इज़्ज़त दीजिए जो बीवी होने के नाते आप पर फ़र्ज़ है। ये खैरात नहीं। उनकी तरफ आकर खिड़की में झुककर सब कहकर शॉपिंग बैग अंदर फेंक कर वो रुकी नहीं थी, तेज़ रफ्तारी से पलट भी गई थी। वो गुमसुम हवास बाख्ता हैरत ज़दा देखते रह गए। वो अभी तक हैरत ज़दा, परेशान और गुमसुम थे। वो जिस लड़की को कभी किसी खातिर में नहीं लाए थे, हमेशा डांट कर कम अकल नादान लड़की समझते रहे थे, वो ही उनकी शिकस्त का बाइस बनती जा रही थी, और वो बुरी तरह हैरत ज़दा थे। अभी तक गुमसुम थे, समझ नहीं पा रहे थे जो हिफाजती पुल बांधते आए थे वो एकदम क्यों टूटते जा रहे हैं। अनदेखी ख्वाहिशें, जज्बों का मुँह जोर रेला इन हिफाजती बंदों और तख्तों की परवाह किए बगैर अब सब कुछ बहा ले जाना चाह रहा था। क्यों? वो एकदम अचानक कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। जज्बे इस कदर मुँह जोर थे या हिफाजती इक़दामात बेहैसियत थे। वो अभी तक हैरत ज़दा थे। वो सचमुच हार रहे थे या अभी कोई मौका बाकी था? गुज़रे लम्हों का हिसाब करते वो खुद से भी बेपरवाह हो रहे थे।
کل شہلا کی رسم منگنی تھی، اس وقت سب ادھر گئے تھے مگر وہ بہت چاہنے کے باوجود ادھر نہیں جا سکے تھے۔ ادھر وہ تھی ان کی شکست کا سامان جسے انہوں نے بارہا رلایا تھا، خوب رلایا تھا، جسے اپنے لفظوں، جملوں، طنز کے نشتروں سے بارہا گھائل کیا تھا، جو ہر بار ان کے ہاتھوں بری طرح تختہ مشق بنتی، حد تک کے ساتھ ذلت کا احساس اٹھاتی تھی۔ اپنے اندر کسی ہار جانے والے خدشے کے سر ابھارنے سے پہلے ہی وہ اسے بے عزت کر کے رکھ دیتے تھے، اور پھر بھی دل مطمئن نہ ہو پاتا تھا۔ ہار تو جیسے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، وہ اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، وہ ان کی بن چکی تھی، وہ ان کی زندگی میں اپنا نام منوا چکی تھی۔ پھر بھی وہ اسے ٹھکرا دیتے، ہر بار دھتکار دیتے، اور ہر بار دھتکار دینے کے بعد خود بھی تکلیف سے دوچار ہو جاتے تھے کہ ان کی طبیعت کا رنگ نہ تھا۔ شہلا کی منگنی کی وجہ سے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی واجد صاحب کے ہاں جا بیٹھی تھی۔ فوزان بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ اس دوران انہیں بڑی شدت سے دونوں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے انہیں پتھر کہا تھا اور پتھر پگھل رہا تھا۔ وہ خود بھی حیرت زدہ تھے۔ جس شکست سے وہ ڈرتے تھے وہ ان کا مقدر بننے کو بس چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہ ہار رہے تھے، انہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ جس انا کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ تھے، وہ انہیں مجبور کر رہی تھی۔ وہ فوزان کو چھوڑنے واجد صاحب کے ہاں گئے تھے۔ وہ اتفاق سے اس دن جلدی آ گئے تھے۔ شہلا انہیں بازار لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ فارغ ہی تھے سو مان گئے۔ راستے میں ہی شہلا اسے عائشہ کو بھی یونیورسٹی سے پک کرنے کا کہا تھا۔ وہ حیران تو ہوئے مگر اظہار نہ کیا۔ انہیں وہاں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا تھا اور پھر وہ آ گئی تھی۔ شہباز حیدر کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھی اور وہ اچھی طرح اس کی حیرت پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو وہ صرف حیرت سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ان کے پہلو میں تھی، لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوئی، مگر لا تعلق نہیں تھی۔ سائیڈ مرر سے اس کے چہرے کی تھکان وہ صرف پڑھ سکتے تھے۔ فوزان اس کے پاس آگے آ گیا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی اس کی بات پر اس نے ڈانٹ دیا تو انہوں نے بغور دیکھا تھا تو وہ فوزان کی بات پر خفت کا شکار تھی۔ ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت نے سر ابھارا تھا، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھے۔ شہلا کی شاپنگ میں اس نے ان کی مدد کی تھی۔ شہلا اور فوزان اسے کچھ نہ کچھ لینے کو کہہ رہے تھے مگر وہ انکار کر گئی تھی، اور تبھی وہ ان کو جولری والی دکان پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اپنے لیے کچھ اس کے لیے شاپنگ کی تھی، اور پہلی بار وہ مطمئن تھے۔ پہلی بار ان کا رویہ مثبت تھا، اور پہلی بار اپنی شکست کے خوف سے ان کے اندر غصے کے طوفان نے سر نہیں ابھارا تھا، اور پہلی بار ان کو اپنی یہ کیفیت اچھی لگ رہی تھی۔ انہیں عائشہ اچھی لگ رہی تھی۔ فوزان کا عائشہ کے لیے یہ لگاؤ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، وہ محسوس کر رہے تھے، وہ خود بھی تھکن محسوس کر رہے تھے۔ وہ بھوکی تھی، انہیں احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان تینوں کو اس ریسٹورنٹ میں لے آئے تھے۔ اس نے ان کے ساتھ آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خوش ہو رہے تھے۔ جس طرح عائشہ کا لا تعلقی کا رویہ تھا، وہ اس کی طرف سے کچھ خوفزدہ تھے، مگر ان کی خوشی اس وقت ملیا میٹ ہوئی جب ٹیبل پر کئی ڈشز موجودگی کے باعث اس نے صرف پانی کا گلاس لیا تھا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ شہلا اور فوزان اسے بار بار کچھ نہ کچھ لینے کا، چکھنے کا اصرار کر رہے تھے مگر وہ ہر بار سہولت سے انکار کر رہی تھی۔ پلیز نہیں، اس وقت بالکل بھی گنجائش نہیں۔ صبح معمولی سا ناشتہ کیا تھا تو کینٹین سے جی بھر کر کھایا۔ ایک برگر، 2 سموسے اور چائے پی تھی۔ اس کے چہرے سے بھوکا ہونے کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ شہباز خاموش ہو گئے تھے، ان کا دل بجھ گیا۔ یونیورسٹی ڈراپ کر دینے والے دن سے لے کر اب تک اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ وہ جو ان کو دیکھ کر صرف رو دیتی تھی، ذرا سی سختی پر فوراً آنکھیں بھر آتی تھی۔ ان کے خوف سے وہ ہر وقت خائف رہتی تھی، یکسر بدل رہی تھی۔ وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی، ان کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کا منگوایا گیا کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ انہیں اذیت ہو رہی تھی مگر چپ تھے۔ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ سب ان کا اپنا بویا سامنے آ رہا تھا۔ واپسی پر جب فوزان کو اس کے کمرے میں لے جانے کے بعد انہوں نے فوزان کے سامان کے ساتھ اس کے لیے خریدی گئی چیزوں کا شاپر اس کے سامنے رکھا کیا تو وہ کتنی حیران ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ طنز پہ اتر آئی تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اس کے لیے بہت خلوص سے کوئی چیز خریدی تھی، اور اس نے اسے خیرات کا نام دیا تھا، اور اس کے لفظ پر ایک دم طیش میں آئے تھے، اور وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہی تھی۔ غصے سے وہ شاپر وہیں بستر پر پھینک کر آ گئے تھے، اور وہ بھی پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے جب وہ کھڑکی میں جھک کر کہنے لگی، مجھے اس خیرات کی قطعی ضرورت نہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، نہ ہی مجھے آپ کی اس نام نہاد نفرت کی ضرورت ہے جس کا آپ راگ الاپتے رہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی بری ناقابل قبول لگتی ہوں تو مجھے میری ذات کو تسلیم کرتے ہوئے میری برائیوں کا ذکر کریں۔ میں اف بھی کر گئی تو کہیے گا، مگر اس بے وجہ کا ٹھکرایا جانا برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے جذبوں سے ہار کر آپ کا نام اپنے مقدر میں لکھوایا ہے تو اس خیرات سے بڑھ کر حق طلب کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ اگر کچھ دینا ہی ہے تو مجھے میری وہ عزت دیجیے جو بیوی ہونے کے ناطے آپ پر فرض ہے۔ یہ خیرات نہیں۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گئے تھے، بالکل حواس باختہ، گمسم، اور یہ سکتہ ابھی تک برقرار تھا۔ اس وقت گھر میں صرف ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا،
سب واجد کے ہاں گئے ہوئے تھے اور انہیں رہ رہ کر وہ یاد آ رہی تھی جنہیں ہار جانے کے خوف سے انہوں نے کب انسان ہی نہ سمجھا تھا، جسے ذلیل کرنے کا کوئی لمحہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا، جسے ہر لمحہ ہر پل اپنی نفرت سے سلگھاتے رہے تھے، اور آج اگر وہ ان کے سامنے بجائے رونے دھونے کے پوری عزت و وقار کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ اس کا یہ روپ اس کو چاروں شانے سے چت کر دینے کو کافی تھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ انہیں آج اپنی یہ مکمل ہار بری نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی اس کے ہار کے اطراف سے ان کے اندر تلاطم برپا کیا تھا۔ وہ ایک میٹھی سی کسک محسوس کر رہے تھے، ایک دھیمی سلگتی آگ جو انہیں حیات بخش ذائقے سے متعارف کروا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بستر کی سائڈ ٹیبل سے البم نکال لیا۔ یہ نکاح کے دن کی تصاویر تھی جو مہوش بھابی نے ان کو تھمائی تھی۔ انہوں نے وہ غصے سے بغیر دیکھے اندر ڈال دی تھی، مگر اب ان تصویروں کو دیکھنے کو دل مچل رہا تھا۔ ہر تصویر میں اس کا روپ نرالا تھا، روسی لباس و میک اپ میں وہ بھاری جویلری سمیت بہت اچھی خاصی دلربا لگ رہی تھی۔ ہر تصویر کو بغور دیکھنے کے بعد ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کچھ دینا ہے تو مجھے میری وہ عزت دیجیے جو بیوی ہونے کے ناطے آپ پر فرض ہے، یہ خیرات نہیں۔ اپنی تمام تر ناتالقی کے باوجود وہ اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ان کے اندر ایک نشہ سا اترنے لگا۔ کم عمر لڑکی کی محبت کا واحد حقدار ہونا جب پوری جی جان سے ان پر مرتی ہو، اس کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا تصویروں کو سائڈ پر رکھتے ہنس دیے تھے۔ آج بہت عرصے بعد وہ دل سے کھلکھلا کر ہنسے تھے، ورنہ خود کو تو عیشا کے نام نہاد نفرت کی زد میں رکھ کر بھول گئے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز مجھے یوں بری طرح نفرت سے مت دھتکاریں۔ کبھی کا کہا روتی بلکتی سسکتی آواز میں یہ جملہ ان کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ اس کم عمر دیوانی لڑکی سے کتنی زیادتیاں کر چکے ہیں۔ کسی خیال سے چونک کر انہوں نے واجد صاحب کے گھر کے نمبر ملائے۔ کال ریسیو کرنے والی واجد صاحب کی بیگم تھی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے فوزان سے بات کروانے کو کہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ماما کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں ماما، شہلا آپی کو مہندی لگا رہی ہیں۔ تم سوئے نہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ میں سو گیا تھا، یہاں اتنا شور ہے، آنکھ کھل گئی تھی۔ پاپا آپ کیوں نہیں آئے؟ یہاں سب ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں کل آؤں گا، اپنی ماما سے بات کروائیں۔ اچھا پاپا۔ تھوڑی دیر بعد عیشا کی آواز سنائی دی، ہیلو عیشا۔ وہ رک گئے، ذہن بالکل خالی ہو گیا۔ جی فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ اتنے عرصے میں وہ ان پر طنز کرنا ضرور سیکھ چکی تھی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارا ایم ایس سی مکمل ہونے میں کتنے ماہ باقی ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھنے پر دوسری طرف موجود عیشا حیران ہوئی، بھلا یہاں ایم ایس سی کا کیا ذکر، وہ بھی اس وقت؟ جی ہاں، کتنے ماہ باقی ہیں؟ 3 ماہ بعد ایگزام ہو رہے ہیں، کیوں خیریت؟ عیشا حیران تھی کہ رات کی اس پہر اسے اس کی ایم ایس سی سے کیا دلچسپی ہونے لگی کہ یوں کال کر کے پوچھا جا رہا تھا۔ میں بھی حساب لگا رہا تھا کہ 3-4 ماہ مجھے تمہیں بیوی کے ناطے عزت دینے میں کتنا تکلیف دہ انتظار کرنا ہوگا کہ تمہیں بھی دی گئی عزت خیرات نہ لگے۔ جی، اب تو عیشا کی حقیقتاً طوطے اڑے تھے، کچھ بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ یہ شخص اس پر ایسا مہربان ہی کب تھا کہ وہ اعتبار کرتی؟ ویسے تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے فوزان کو قابو کرنے میں مشکل تو بڑی ہوئی ہوگی، وہ مزید کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف عیشا کو تو گویا پتنگے لگے۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ فوزان کے سلسلے میں آپ میرے جذبات کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ کلس کر رہ گئے۔ شہباز نے اپنی مسکراہٹ دبائی، تم نے بھی تو میری کی گئی شاپنگ کی چیزیں قبول نہ کرنے کی ہے، وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ وہ اس سے صرف ستانے کے موڈ میں تھے۔ دوسری طرف عیشا واقعی برہم ہوگی، اور جو آپ میرے ساتھ ایک عرصہ سے کرتے آ رہے ہیں وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ وہ چٹک ہی تو گئی۔ وہ ہنس دیے، میں تو ایسا ہی ہوں، منع کیا تھا تمہیں، اب بھگتو بھی اپنے سے بڑی عمر کے شخص سے دل لگاؤ گی تو یہی حال ہوگا۔ آپ کو میرے احساسات کا پتہ ہے، اس لیے آپ مجھے دل لگانے کی سزا دے رہے ہیں۔ میری قسمت سر پھوڑنے کو بھی مجھے آپ جیسا پتھر ملا تھا، مگر کب تک؟ کسی نہ کسی دن تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوگا۔ اگلے ہی لمحے حساسیت کا شکار ہوتے اس کی آواز رن گئی، میں آپ سے جتنا بھی برا سلوک کر لوں آپ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ تو وہ واقعی رو دی۔ شہباز کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، کم از کم اب تو رلانے کے موڈ میں نہ تھے، صرف ستانا مقصد تھا۔ میری باتوں کے تانے دے لیں، اللہ کرے آپ بھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، ایک دم فون بند کر دیا تھا۔ شہباز زیادہ کو تعصف نے آ گھیرا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئے۔ اگلے دن اس نے بلیک خوبصورت ایمبرائڈری سے مرکب شیشوں کے کام والا سوٹ پہنا تھا، یہ اس کے نکاح کے جوڑوں میں سے ایک تھا۔ خوبصورت جویلری میک اپ میں سمیت وہ اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوہنیوں تک مہندی کی بیل بوٹوں سے سجے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں بہت بھلے لگ رہے تھے۔ چوڑیوں گجروں کی دلکشی نے اس کے حسن کے جگمگاہٹ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ رات کی تقریب تھی، گھر کے اندر ہی سارا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کے بعد
خوب گہما گہمی ہو گئی تھی۔ محسن جاوید نہیں آیا تھا، نہ ہی ان کے خاندان میں کسی لڑکے لڑکی کو ایک جگہ بٹھا کر تقریب کرنے کا رواج تھا۔ وہ کافی متحرک تھی، ادھر سے ادھر آتے جاتے۔ عشاء کی رات شہباز حیدر آئے تھے، مردوں میں ہی مصروف رہے۔ چونکہ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام ذہن میں کیا گیا تھا تو کم ہی سامنا ہو رہا تھا۔ عشاء نے بھی شکر ادا کیا، نہ جانے کب وہ کیا شخص کیا کہہ دے۔ رات 10 بجے کے قریب مہمان واپسی کے لیے ہو لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اچانک عشاء کو یاد آیا کہ کافی دیر سے اس نے فوزان کو نہیں دیکھا، شاید گھنٹہ ڈیڑھ سے۔ لاسٹ ٹائم اس نے شہباز حیدر کو فوزان کو اٹھائے مردوں والے حصے میں جاتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد فوزان اس سے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے جس سے بھی پوچھا اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی، دیگر لوگ بھی پریشان ہوئے۔ کہاں جا سکتا ہے بچہ، کہاں نکل گیا بچہ؟ چچی جان بھی پریشان تھی۔ وہ مجھ سے آئس کریم کھانے کی ضد کر رہا تھا، میں اسے ٹال رہی تھی۔ پتہ نہیں کہیں خود سے باہر نہ نکل گیا ہو، اسے یہاں رستوں کا بھی نہیں پتہ۔ عشاء کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، بس رونے کی کسر باقی تھی۔ فکر نہیں کرو، پتہ کرواتے ہیں۔ حیدر صاحب اسے تسلی دے کر باہر نکل گئے۔ عشاء کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد یاسر بھاگتا ہوا آیا۔ کچھ دیر پہلے وہ فوزان کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ وہ فوزان کہاں ہے؟ وہ شہباز چاچو کی گاڑی میں، وہ اسے آئس کریم کھلانے لے کر گئے ہوئے تھے، ابھی آئے ہیں، باہر گاڑی میں ہی ہیں، وہ باہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ الجھی تھی یاسر کے اس پیغام پر۔ باقی سب سکون کا سانس لیے۔ اسے شہباز حیدر سے اس قدر غیر ذمہ داری کی قطعی امید نہیں تھی۔ کم از کم بتا کر تو جاتے، سب کے سامنے پیغام ملا تھا۔ اکیلے میں تو شاید غصے سے انکار کر دیتی۔ چپ کر کے وہ باہر چلی آئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گیٹ ابھی تک کھلا ہوا تھا، گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر شہباز نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ دوسری طرف واجد صاحب کھڑے تھے۔ بیٹھو جی۔ وہ جو فوزان کی وجہ سے چلی گئی تھی رک گئی۔ باپ کو دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ جلدی چھوڑ جانا یار، پہلے ہی فوزان کی وجہ سے تم نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اور اس کے دیکھنے پر واجد صاحب شہباز حیدر کو کہہ کر اندر چلے گئے تھے۔ سنا نہیں، بیٹھو دوبارہ کہا گیا تو وہ غائب دماغی سے بیٹھ گئی۔ آپ کے پاس تو کم از کم کہیں لے جانے سے پہلے بتا دیا ہوتا۔ سب پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ فوزان کی گمشدگی اب یہ وہ الجھ گئی تھی۔ فوزان سو چکا تھا، شہباز کے ساتھ ہی سیٹ پر تھا، سر اس کی جھولی میں تھا۔ شہباز نے مسکرا کر دیکھا۔ میں تمہارے سامنے ہی لے کر گیا تھا، پتہ تو ہے تمہیں، مگر بتا کر نہیں گئے تھے۔ میں سمجھی تھی کہ آپ شاید باہر مردوں میں لے کر گئے ہیں۔ فوزان کا سر اپنی جھولی میں رکھ کر اس کی ٹانگیں اس نے سیدھی کی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اور مجھے کیوں لے کر آئے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد عشاء کے حواس کام کرنا شروع ہو گئے۔ باہر ہر سو پھیلے گہرے تاریک اندھیرے کو دیکھا اور اندر شہباز حیدر کو۔ رات تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا تھا۔ تو آپ مجھے رات فون بند کرنے کی سزا دینے یہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ شہباز حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل گئی۔ میں آپ کو اتنا برا نہیں سمجھتی تھی، میرا خیال تھا کہ آپ کے نزدیک میری تھوڑی بہت تو عزت ہوگی، مگر آپ تو وہ شہباز حیدر کی مسکراہٹ سے کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ ایک دم روحان سی ہوئی۔ شہباز کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ مزید خائف ہو گئی۔ یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ ہونک ہو گئی۔ شہباز نے بغور دیکھا۔ شرارتی مچلتی مسکراہٹ ہونٹوں پر رقصہ تھی۔ سیاہ خوبصورت لباس میں، میٹھے میٹھے میک اپ میں، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ابھی بھی بے حد دل نشین لگ رہی تھی۔ رات فون بند کرنے کی بجائے میری بات سن لیتی تو اس وقت اتنی بدگماں نہ ہوتی۔ گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے اس کی طرف رخ کیا تھا۔ عشاء کا دماغ سنسنا اٹھا۔ شہباز حیدر کا لہجہ کیا، آنکھیں تک بدلی ہوئی تھیں۔ آپ، وہ کچھ کہنے کی کوشش میں سختی سے لب سی گئی۔ نہیں، فوزان کی آئس کریم کھلانے کی ضد پر اسے لے کر گیا تھا، مگر راستے میں کچھ جاننے والے مل گئے تو دیر ہوگی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ تم لوگ پریشان ہوں گے۔ تم لوگوں کا بھی میری طرف دھیان نہیں گیا تھا، ورنہ کال کر کے پوچھ لیتے تو پتہ چل جاتا۔ بہرحال واپسی پر واجد بھائی مل گئے تھے۔ وہ فوزان کو ہی ڈھونڈنے نکلے تھے، میرے ساتھ ہی گھر آئے ہیں، اس لیے پوچھ کر ان کی اجازت سے ہی تمہیں لے کر آیا ہوں۔ کیوں؟ ایک دم وہی لا تعلقی لہجے میں اتر آئی۔ بھئی بیوی ہو میری، اور آج اس لباس میں لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہو۔ شہباز کا بظاہر نارمل انداز تھا، مگر لہجے میں شرارت رچی ہوئی تھی۔ عشاء ایک دم کنفیوز ہو گئی۔ وہ اس لہجے کی عادی کب تھی؟ انہوں نے اس کے شرماتے روپ کو مسکرا کر دیکھتے، اس کی چوڑیوں سے بھرا مہندی گجرے سے مہکتا ہاتھ تھاما۔ وہ لرز گئی، گھبرا کر چہرہ دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم آج زیادہ پیاری لگ رہی ہو یا نکاح کے دن زیادہ خوبصورت تھی، یا عام گھریلو سادہ حلیے میں دل کے پاس زیادہ لگتی ہو۔ عشاء عامہ صاحب کی مالک نہ بھی ہوتی تو بھی ان جھٹکوں سے بے جان ہو جاتی۔ خوف سے اسے دیکھا۔ یہ شخص تو مسکرا کر بات کرنا تو دور، کبھی ایک نظر دیکھنے کے روادار بھی نہ تھے، اور اب اس کا یہ روپ۔ وہ بے یقینی سے ویسے بے یقینی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ بھئی میں شہباز ہی ہوں۔ شرارت سے بھرپور انداز تھا۔ وہ الجھ سی گئی، پھر اگلے ہی پل سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ پلیز ختم کریں اپنا ڈرامہ، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے جذبوں سے اس طرح کھیلیں۔ میں نے آپ کی نفرت قبول کی ہے، وہ روپ ہی میرے لیے
کم تکلیف دہ تھا جو اب یہ نیا انداز، یہ نیا ڈرامہ رچا بیٹھے ہیں، محض مجھے اذیت دینے کو۔ اگلے ہی لمحے وہ رو دی۔ شہباز نے حیرت سے دیکھا، پھر ایک دم بازو سے اپنی طرف کھینچا۔ گود میں فوزان تھا، وہ صرف ان کی طرف لڑکی تھی۔ انہوں نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا۔ شٹ اپ، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، میں تو تمہیں یہ سب رات کو کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں میں نے اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی، تمہاری ذرا سی لا تعلقی نے وہ کام کر دکھایا جو تمہاری اتنے عرصے کی محبت نہ کر دکھائی۔ میں تمہارے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا، میں تم سے عمر میں بڑا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ میرا خیال تھا کہ میاں بیوی ہم عمر ہو تو انڈرسٹینڈنگ اچھی رہتی ہے، زندگی پرسکون اور خوشگوار گزرتی ہے۔ ابھی تم نادانی کا مظاہرہ کر رہی ہو سکتا ہے بعد میں جذبات کا زور کم ہو اور تمہیں احساس ہو کہ تم غلطی پر تھیں تو بعد میں پچھتانے سے بہتر تھا کہ تم ابھی سے کچھ سوچتی۔ زندگی جذبات کے سہارے گزرنے والی نہیں ہے، تم ہمیں بہت عزیز ہو، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو کم از کم میرے نزدیک تو یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے خود کو سخت کر لیا۔ میں جتنی سختی کا مظاہرہ کر رہا تھا تمہاری محبت اتنی ہی موج اور طوفان کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ڈر گیا تھا۔ تم سے نہیں، خود سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے اندر توڑ پھوڑ ہوتی محسوس ہو رہی تھی، تمہارے معاملے میں کمزور پڑ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی جس کی وجہ سے تمہیں بارہا میں نے سخت رنج، تکلیف اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔ میرے اندر کا اشتعال دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور ہر بار میرا غصہ تم پر نکلتا تھا۔ میں ہارنا نہیں چاہتا تھا مگر ہار رہا تھا، اور تمہاری ذرا سی لا تعلقی میری رہی سہی انا کو بھی توڑ پھوڑ گئی۔ ایسے میں تم مجھے یہ کہو کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں تو بڑے شرم کی بات ہے میرے لیے۔ وہ ہکا بکا پتھر کی طرح ساکن بغیر پلکے چھپکائے سن رہی تھی۔ شہباز حیدر کا چہرہ جس پہ جذبے اپنا عکس دکھا رہے تھے دیکھ رہی تھی مگر بے یقین تھی۔ کیا یہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ یہ میرا کوئی خواب تو نہیں؟ میری یہ محبت، میرا یہ بدلہ انداز، میری توجہ خیرات نہیں، یہ وہ حق ہے جو میرے نکاح میں ہونے کی حیثیت سے تم ڈیزرو کرتی ہو۔ کیا اب بھی نہیں مانو گی؟ میں ہارا ہوں تمہاری دیوانگی محبت کے سامنے۔ میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اب بولو، میری حقیر سی محبت قبول کرو گی؟ مجھے میری تمام غلطیوں سمیت اپنی محبت کے وسیع دامن میں سمیٹ کر مجھے مالا مال کرو گی؟ بولو، کرو گی؟ اس نے دونوں ہاتھ تھامے۔ شہباز حیدر یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے، وہ سر جھکا گئی۔ بس اب نہیں رونا، بہت رلایا ہے میں نے تمہیں، تمہاری محبت نے میرے مردہ احساسات کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ عائشہ کی وفات کے بعد میں نے اپنے تمام جذبوں، امنگوں، خواہشوں کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا تھا کہ اب یہ دل کوئی اور نگر آباد نہیں کرنا چاہتا۔ طلب، خواہش، ہر چیز مٹ گئی تھی۔ تمہارے وجود نے میرے اندر پھر وہ پرانی امنگ پیدا کی ہے۔ تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے میں نے ابا جی اور واجد بھائی سے بات کر لی ہے۔ تمہارے ایگزامز کے انتظار میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ بعد میں بے شک ایگزامز دیتی رہنا، بس اگلے مارچ تک رخصتی ہو جانی چاہیے۔ بولو، خوش ہونا؟ عائشہ کا ابھی بھی برا حال تھا، وہ تو سب کچھ سمجھ کر بھی نہ سمجھتی۔ اس کی بے یقینی دیکھ کر شہباز حیدر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تو وہ چونکی، جیسے ایک دم خواب سے بیدار ہو گئی ہو۔ یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، سچ مچ حقیقت۔ زخم دینے والا مہربان ہو گیا تھا، اس سے اللہ تعالی کا مظاہرہ کرنے والا تعلق داری کا اظہار کر رہا تھا، دھتکارنے والا نوازشوں پر آمادہ تھا۔ وہ شہباز حیدر کی اس قربت پر جھینپ گئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار شہباز کا بازو جھٹکا، ساری صورتحال سمجھ میں آئی تو چہرہ گلنار ہوتا چلا گیا۔ شہباز نے دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھا، یہ روپ بھی پاگل کر دینے والا تھا۔ افسوس، تمہیں شاید خوشی نہیں ہوئی؟ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ وہ بلش ہو گئی، پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ رخصتی اتنی جلدی؟ ابھی تو میرے پیپرز۔ شہباز حیدر کی بارافتہ مچلتی نگاہوں کی زد میں الجھ کر وہ جملہ بھی نامکمل چھوڑ گئی۔ خدا کو مانو بیوی، ایک منٹ نہیں صبر کرنے والا میں، میرا تو دل چاہ رہا تھا تمہیں اس روپ میں سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں، مگر تم ہو کہ… وہ شہباز حیدر کے اس قدر کھلے ڈلے انداز پر حواس باختہ ہو گئی، خوف و شرم سے لرز اٹھی، سرخی سے چہرہ تپنے لگا۔ اس نے محبت کی بازیابی کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ اتنی شدت تھی شہباز کی محبت میں، وہ سر نہ اٹھا پائی، جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تم یوں تو خوفزدہ ہو رہی ہو جیسے… اس کی گھبراہٹ سے لطف لیتے ہوئے شہباز حیدر نے اس کا کندھا تھاما تو وہ کانپ اٹھی۔ پلیز گھر چلیں، ابو انتظار کر رہے ہوں گے، کانپتی لرزتی آواز میں کہتے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شہباز دل کھل کر ہنسا۔ واجد بھائی جانتے ہیں اس وقت میرے جذبات کیا ہو رہے ہیں، کوئی نہیں انتظار کر رہے ہوں گے، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اعتبار کرو یار، ہم دل ہارے ہیں اور بے ایمانی تو اپنی عادت ہے ہی نہیں۔ اب یہ لرزنا کانپنا بند کرو۔ یقین نہیں آ رہا کہ میری محبت میں پاگل دیوانی ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر میرے سامنے اظہار کرنے والی اس قدر شرم کی پوٹلی بھی ہو سکتی ہے۔ شہباز حیدر نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا اعتبار اسے لوٹانا چاہا تھا، وہ سختی سے لب بھینچ گئی، ہاتھ ہٹا کر دیکھا، وہ مسکرا دیے۔ اس شخص کی نفرت سہانے روح تھی تو یہ قربت
اور یہ محبت، یہ مسکراہٹ اپنا، یہ تو محبت سے چھیڑنا، وہ مسکرا رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے اپنے ساتھ، اسے بھی ہنسنے پر مجبور کر رہے تھے، اور عیشا جو ان کی نگاہوں کی وارفتگی، جملوں کی معنی خیزی، آپس کی قربت سے پزل ہو رہی تھی، اس نے ایک دم پرسکون ہو کر سیٹ کی شیٹ سے سر ٹکایا۔ اس کے دل میں یقین بھر چلا کہ اب یہ شخص اس کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہے، وہ اس کی محبت کا بلا شرکت غیر تنہا مالک ہے، وہ اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کام مشکل تھا مگر وہ فاتح تھی، یہ بھی اس کا تھا، یہ دل بھی اس کا تھا، شہباز حیدر بھی۔ زمانے کو چلنے دو، چلو ایک ساتھ چلتے ہیں، نئی دنیا بسانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں، ہمیں جیون کا ہر لمحہ تمہارے نام کرنا ہے، یہی وعدہ نبھانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔